السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تمرین نمبر 8 ہمارے پاس دکھا رہا ہے, یہاں تمرین نمبر 3 دکھا رہا ہے. جی کون پڑھے گا یہاں سے؟ پہلے تو یہ بتائیں سارے درس یاد ہیں, پرانے یاد ہیں؟ چلیں ٹھیک, ہاں پڑھیں. املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. جی جمیل وسخ مفتوح حار ثقیل خفیف. ٹھیک ہے, ان سب کے کلمات سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ ہلکی ہلکی آ رہی ہے. اچھا ابھی صحیح ہے, ابھی صحیح ہے. اچھا جمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. وسخ ہاں میلا یا گندا. ٹھیک ہے. مفتوح کھلا ہوا. حار گرم. ثقیل وزنی. اور خفیف ہلکا. ٹھیک ہے, تو ان سب کے مطلب بتائیں آپ کو. اچھا اب یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ املأ الفراغ. املأ الفراغ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں خالی جگہ پر کریں. وعلیکم السلام. ہاں خالی جگہ کو پر کریں. فیما یلی, فیما یلی جو نیچے آ رہی ہے. فیما یلی یعنی کہ جو نیچے آ رہی ہے. بوضع الکلمہ, بوضع رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے اس کو. الکلمہ, الکلمہ کلمے کو. المناسبہ مناسب کلمے کو. من الکلمات کلمات میں سے. التالیہ جو آنے والے ہیں, نیچے موجود ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ نیچے جو کلمات یہ دیے ہوئے ہیں جمیل وسخ مفتوح حار ثقیل خفیف, اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیچے جو فلنڈا بلینکس دی ہوئی ہیں اس میں پر کرنا ہے. تو پہلی کیا ہے ہمارے پاس؟ الحجر. کیا مطلب ہوتا ہے الحجر؟ پتھر. ٹھیک ہے, تو اس کا مناسب کلمہ کیا آئے گا ہمارے ساتھ؟ ثقیل. کیوں ثقیل ہم نے رکھا یہاں؟ کیونکہ پتھر بھاری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو اب یہاں ہمارے پاس پورا جملہ ہو گیا. الحجر ثقیل ہو گیا ہمارے پاس پورا جملہ. اب یہ جملہ کون سا ہے؟ کیسے پتہ کریں گے کون سا جملہ ہے؟ ہاں اس کا جو جملے کا جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ الحجر. کیا ہے وہ لفظ؟ الحجر. اور یہ کیا ہے, اسم ہے کہ فعل ہے؟ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, تو الحجر اسم ہے. اچھا اب یہ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ میں آ گیا. جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. کیا دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں؟ مبتدا اور خبر. کیا ہوتا ہے یہ مبتدا؟ جس, ہاں معنی کے اعتبار سے جس کے بارے میں, جس جملے میں جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. اور جس سے جملے کا آغاز ہوتا ہے وہ اس کو بھی مبتدا ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے. تو یہ مبتدا ہے. الحجر مبتدا ہو گیا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور ثقیل کیا ہے؟ خبر ہے. ثقیل, وعلیکم السلام. ثقیل کیا ہے؟ خبر ہے. کیوں اس کو خبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک مبتدا کی خبر دے رہا ہے, یہ مبتدا کے بارے میں بتا رہا ہے, مبتدا کی خبر دے رہا ہے کہ پتھر جو ہے وہ بھاری ہے, لہٰذا یہ جو ہے خبر ہے, اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں. اچھا مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. پہلے تو بتائیں اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جو اس کے آخری حرف کے اوپر جو اعرابی حالت ہوتی ہے, زبر زیر پیش ووبلز اس کو انگلش میں کہتے ہیں, اس کی اعرابی حالت آخری حرف کے اوپر کیا ہوگی, یہ کہلاتا ہے اصل میں اعراب. ٹھیک ہے, تو اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے مبتدا کی؟ ہمیشہ مرفوع. مبتدا کی ہمیشہ اکثر و بیشتر حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. کیا مطلب ہوتا ہے مرفوع کا؟ ہاں پیش یا دو پیش. تنوین تو دو زبر میں بھی آ جائے گا تنوین میں. ٹھیک ہے, پیش یا دو پیش یعنی کہ تنوین میں بھی پیش والی تنوین, اور اس سے ریلیٹڈ ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. تو یہ مرفوع حالت اعراب مبتدا کی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. اور خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے ہمیشہ؟ وہ بھی مرفوع ہی ہوتی ہے. خبر کی اعرابی حالت بھی مرفوع ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا الحجر ثقیل, اس کو اسی طرح پڑھیں گے. تو الحجر آخری میں ایک پیش کیوں آیا ہے, کون بتائے گا؟ کیونکہ الف لام اس پہ لگ چکا ہے, اس پہ الف لام لگ چکا ہے, اس لیے اس پہ ایک پیش آیا. اور ثقیل اس پہ آخر میں دو پیش کیوں آئے؟ کیونکہ اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا. اور یہ کیا فائدہ دے رہا ہے یہاں؟ نکرہ کا فائدہ دے رہا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے نکرہ کا؟ کوئی بھی عام چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اپوزٹ کیا آتا ہے نکرہ کے اپوزٹ؟ معرفہ آتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے معرفہ کا؟
کوئی خاص چیز اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی خاص. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سارا مراجعہ ہمارا. صحیح ہے، کچھ رہ تو نہیں گیا. اچھا دوسرا لفظ کیا ہے؟ البابو. البابو. ٹھیک ہے، تو یہ البابو ما هذه الكلمه. ما ہم پڑھ چکے نا، ما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا. ٹھیک ہے، هذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ. تو ما هذا البابو. ما هذا، ما معنى البابو؟ ما معنى البابو؟ دروازہ. ٹھیک ہے، میں بولوں ما معنى البابو یعنی کہ ما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا. ہم پوچھ رہے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، یہ استفہامیہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. معنی، معنی کا مطلب معنی. البابو باب، یعنی کہ یہ جو باب یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. ما معنی البابو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے دروازہ. اس کا مطلب ہے دروازہ. ٹھیک ہے، البابو. ہاں، تو اس پہ کون سا جملہ اوپر سے آئے گا؟ کون سا لفظ اوپر سے اس کے لیے مناسب رہے گا؟ مفتوح. کیوں؟ کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے. البابو مفتوح، مفتوح کا مطلب کھلا ہوا. ٹھیک ہے، تو البابو کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، معرفہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے. جملہ ہے، پہلے تو بتائیں جملہ ہے. الباب مفتوح پورا جملہ ہے. کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ ہے کہ فعلی ہے؟ اسمی ہے. اسمیہ میں کیا دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر چاہیے ہوتے ہیں. تو اس میں سے مبتدا کون سا ہے؟ الباب مبتدا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الباب مبتدا ہو گیا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو الباب کیا ہے، تو آپ لوگ کیا بولیں گے؟ مبتدا ہے. مبتدا. مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. اور اس کی خبر کیا ہے؟ مفتوح. اس کی خبر ہو گیا مفتوح. مفتوح کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ نہیں، ایک پیش اور دو پیش کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ پہلے آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک پیش کب آتا ہے؟ ابھی تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ جب الف لام آتا ہے. الف لام آتا ہے تو ایک پیش آتا ہے. جہاں بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ مبتدا میں ہے، ہو سکتا ہے وہ خبر میں ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی اسم میں آ سکتا ہے. اور اگر وہ الف لام سے خالی ہے تو پھر اس پہ دو پیش آئیں گے. دو پیش کا ہم پڑھ چکے تھے. دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ جب دو پیش کسی پہلے کسی ایک چیز کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں اگر بولوں گا ریالن تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک ریال. ٹھیک ہے، اور دوسرا فائدہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو دو پیش آ جائے اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. نکرہ کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، الحمد. الحمد کیا ہے؟ یہ بھی شروع ہو رہا ہے، مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کی حالت مرفوع ہے. اور ایک پیش کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ الف لام داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تیسرا جملہ کیا ہے؟ پیچھے سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ القمر القمر. جمیل. ہاں، اس سے مناسب کیا رہے گا؟ جمیل. القمر جمیل. ہاں، القمر کیا ہے؟ چاند ہے. مائک پہ بولیں. چاند خوبصورت ہے. ہاں، اس کا مطلب ہے چاند خوبصورت ہے. القمر جمیل مطلب چاند خوبصورت ہے. تو القمر کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہے. جی، مبتدا. مبتدا ہو جائے گا. مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. مرفوع. ٹھیک ہے، اور القمر جمیل. جمیل کیا ہو جائے گا؟ خبر ہے. خبر ہو جائے گا. خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتی ہے. احسنتی. ٹھیک ہے، ہاں. چوتھا جملہ کون پڑھے گا یہاں سے؟ الورق خفیف. الورق خفیف. تو الورق کیا ہے؟ الورق کیا ہے؟ الورق کا مطلب پیج ہے. پیج. خفیف. ہلکا. خفیف کا مطلب ہلکا. تو الورق کیا ہو جائے گا؟ الورق مبتدا ہو جائے گا اور خفیف خفیف خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں. آن لائن میں کون پڑھنا چاہتا ہے؟ کوئی جو پڑھنے کے لیے ریڈی ہے وہ ایک ہاتھ کا آپشن بنا ہوا ہوگا، بس اس پہ کلک کریں، میں اس کو انشاءاللہ میوٹ کر دوں گا. ہاں ایان پڑھ سکتے ہو؟ جی. المندیل وسخ. المندیل وسخ کیا مطلب ہوتا ہے؟ المندیل وسخ ایک کپڑا یا چھوٹی ٹاول گندی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو المندیل کیا ہو جائے گا؟ المندیل مبتدا ہے اور معرفہ ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتی ہے. اور المندیل وسخ. وسخ کیا ہے؟ وسخ خبر ہے اور نکرہ ہے، اور اس کی اعرابی حالت مرفوع ہے. اس کی اعرابی حالت بھی مرفوع ہے. احسن. ٹھیک ہے، ہاں. چھٹا جملہ آن لائن کون پڑھ سکتا ہے؟ اللبن حار. اللبن حار. حار. ہاں، کیا مطلب ہوتا ہے اللبن حار؟ ما معنى اللبن حار؟ کہاں گئی؟ جی، کس نے پڑھا تھا ہمارے ساتھ؟
अच्छा, अल्लबनु हारून का क्या मतलब होता है? दूध गर्म है. दूध गर्म है. तो अल्लबनु क्या हो जाएगा? मुब्तदा, जिसके बारे में बात हो रही है. मुब्तदा की एराबी हालत क्या होती है? मरफू. मरफू. सही है. और हारून, हाँ ये हम बता चुके थे पिछली दफा. क्या बताया था लबन के बारे में? हाँ तो क्या बताया था, इसको याद है? लस्सी या हाँ, दूध को. हर जमाने के एतबार से अल्फाज का जो मतलब होता है वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है. पुराने जमाने में लबन का मतलब दूध ही इस्तेमाल होता था, आजकल के जमाने में लस्सी का इस्तेमाल भी होता है. ठीक है, और वो हलीब कहलाता है. तो ये चलता है, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह. ठीक है, तो अल-लबन हारून का क्या मतलब है? दूध गर्म है. ठीक है, हाँ इसके बाद कौन पढ़ेगा? पीछे से कोई पढ़ सकता है? अगली तमरीन हमारी जो है, पीछे माइक है? जी पीछे से कोई पढ़ सकता है? इमलाइल फरागा फीमा यली बिवदई कलिमती मुनासिबा. बिवदई कलिमतिन कलिमतिन मुनासिबा. मुनासिबतिन. ठीक है, इमला अल फराग का क्या मतलब होता है? इमला, फिल करें. इमला का मतलब फिल करना. अल फरागा खाली जगह. खाली जगह को. फीमा, इसमें जो फीमा यली, एक साथ ही रखे अभी इसको फिलहाल. फीमा यली का क्या मतलब होता है? यली मतलब जो दिया गया है. जो नीचे आने वाली हैं. बिवद, बिवदई रख साथ रखना है. वद किसको कहते हैं? रखना. रखना. ठीक है, बिवद कलिमतिन, कलमा कलमा मुनासिबा, मुनासिब. मुनासिब कलमा, मुनासिब कलमा रखना है जो नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी जा रही है उसमें. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ जो है हमारे साथ मुब्तदा हटाया हुआ है और खबर दी हुई है. पहला जुमला क्या है? कौन पढ़ेगा? पढ़े, आप ही पढ़े पहला जुमला. अस्सौबु नज़ीफुन. हाँ पहला है अस्सौबु नज़ीफुन. ये जो डैश आ रही थी उसमें हमने क्या डाला? सौब. सौब के अलावा कोई और जुमला डाल सकते हैं? अलमिंदीलु अलकमीस. अलमिंदीलु नज़ीफुन, अलकमीसु नज़ीफुन. मैं वो लफ्ज चाह रहा हूँ जो इस किताब में अभी तक मौजूद ना हो, तब पता चलेगा. जो वो करके आए हैं उनको पता चलेगा. अलगुरफतु नज़ीफुन. अलगुरफतु नज़ीफुन क्या मतलब होता है? अलगुरफा कमरा. कमरा. गुरफा का क्या मतलब होता है? कमरा. अब यहाँ से आपको नए नए अल्फाज मिलते चले जाएंगे. ठीक है, अलगुरफतु नज़ीफुन का क्या मतलब होता है? कमरा साफ है. हाँ नज़ीफुन, नज़ीफा, नज़ीफतुन. अलगुरफा जब आएगा तो नज़ीफतुन आएगा, वो मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क हो जाएगा, लेकिन वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके. ठीक है, हाँ तो अलगुरफा क्या हो जाएगा? मुब्तदा. मुब्तदा हो जाएगा. क्या इसकी अरबी हालत क्या होगी? मरफू. मरफू होगी. और नज़ीफुन खबर. खबर, खबर की अरबी हालत क्या होती है? मरफू. मरफू. ठीक है, चले अहसनती. हाँ यहाँ से कौन अब दूसरा जुमला पढ़ेगा? हाँ पढ़े. अल मुकय्यिफु मकसूरुन. मुकय्यिफ का क्या मतलब होता है? किसने बोला? क्या बोला? एसी. मुकय्यिफ का क्या मतलब होता है? एसी. ठीक है, तो ये आपसे, हाँ हाँ वही मुकय्यिफ, मुकय्यिफ ही कहते हैं उसको. मुकय्यिफ या मुकय्यिफुल हवा भी कहते हैं, एक ही बात है. मुकय्यिफ कहते हैं इसी को. ठीक है, तो अल मुकय्यिफु मकसूरुन क्या मतलब हो जाएगा? मुकय्यिफु मकसूरुन, एसी जो है वो टूटा हुआ है. यहाँ जो है मकसूरुन मतलब टूटा हुआ है. तो अल मुकय्यिफु क्या हो जाएगा? मुब्तदा हो जाएगा. मकसूरुन खबर. और मुब्तदा और खबर की अरबी हालत क्या होती है? मरफू. ठीक है, हाँ तीसरा जुमला ऑनलाइन कौन पढ़ सकता है? अल-लबनु बारिदुन और अल-माउ अल-लबनु, अल-लबनु बारिदुन क्या मतलब हो जाएगा? अल-लबनु बारिदुन दूध ठंडा है. है. हाँ इसके अलावा कोई और लफ्ज? अल-माउ बारिदुन अल-माउ बारिदुन. मा का क्या मतलब होता है? पानी. अल-माउ बारिदुन का क्या मतलब हो जाएगा? पानी ठंडा है. ठंडा है. ठीक है, तो अल-माउ का क्या इराबी हालत क्या होगी? मरफू होगा. मरफू. क्यों मरफू? क्योंकि ये मुब्तदा है. क्योंकि मुब्तदा है. ठीक है, अल-माउ बारिदुन. बारिदुन क्या है? बारिदुन खबर है और ये भी मरफू होगा क्योंकि इसकी निस्बत मुब्तदा की तरफ होगी. ये भी मरफू है कि किसकी निस्बत? मुब्तदा की तरफ है. ठीक है, अहसन. अच्छा, चौथा जुमला कौन पढ़ेगा यहाँ से? अल अश्शिरका. क्या मतलब शिरका? अश्शरिका. अश्शरिका तो करीबुन क्या मतलब हो जाएगा? अश्शरिका का कंपनी. हाँ वैसे बेसिकली कंपनी या फैक्ट्री आता है शरिका. ठीक है, बड़ी कंपनी जो होती है. अश्शरिका मतलब कंपनी जो होती है. करीबुन मतलब करीब है. ठीक है, तो अश्शरिका तो करीबुन मतलब कंपनी जो है वो करीब है. ये भी जुमला इसमी है क्योंकि अश्शरिका क्या है? इसम है, तो ये जुमला इसमी हो जाएगा. ठीक है, तो अश्शरिका की अरबी हालत क्या होगी? मरफू होगी. अरबी हालत मरफू होगी. और करीबुन खबर हो जाएगा. ठीक है, हाँ पांचवा जुमला अल मदरसतु बईदुन. मदरसा ले चुके हम लोग. अल फुंदुक बईदुन. अहसन. फुंदुक का क्या मतलब होता है? होटल. ठीक है, होटल. फुंदुक का क्या मतलब होता है? होटल. तो अल फुंदुक बईदुन मतलब होटल जो है वो दूर है. अल फुंदुक का क्या अरबी हालत होगी? मरफू ही होगा. क्यों?
مبتدا ہے, اور بعید خبر ہے, یہ بھی مرفوع ہی رہے گا. ٹھیک ہے. ہاں چھٹا جملہ کون پڑھے گا؟ الہاتف واقف. ہاتف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں یہ جملہ غیر مفیدہ ہو جائے گا. نہیں, الواقفون کا مطلب, واقفون کا کیا مطلب ہے؟ کھڑا ہوا ہے. ہاں کیا جملہ ہے گا؟ اور جملے دو. المدیر واقفون, مدیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں پرنسپل, سپروائزر, کوئی بھی بڑا. ٹھیک ہے. المدیر واقفون کیا مطلب ہو جائے گا؟ المدیر واقفون. المہندس واقفون کیا مطلب ہوتا ہے؟ المہندس واقفون انجینئر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ساتواں جملہ کون دے گا؟ ہاں واپس الاب, الاب جالس, الاب جالس کیا مطلب ہوتا ہے؟ الاب ابو جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں آٹھواں پیچھے سے کوئی دے سکتا ہے نیا جملہ؟ پیچھے سے کوئی دے سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے بالکل. الاستاذ کبیر. الاستاذ کبیر, استاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استاد کا مطلب استاد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الاستاذ کبیر مطلب استاد بڑا ہے. ٹھیک ہے. ہاں نواں جملہ پیچھے سے کوئی بتائیں. الکتاب قدیم. الکتاب قدیم, کتاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ لے چکے ہم لوگ الکتاب. کوئی نیا جملہ؟ الدفتر. الدفتر بھی لے چکے ہیں. الدفتر, چلو الدفتر, الدفتر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاپی. کاپی. الدفتر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاپی. الدفتر قدیم مطلب کاپی پرانی. کاپی جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی مبتدا, الدفتر مبتدا, قدیم خبر, مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ہاں دسواں, ہاں بتاؤ گے. البیت جدید, بیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر. گھر لے چکے ہم لوگ, لے چکے ہیں. کوئی نیا جملہ ہے؟ ہاں المسطرۃ جدید کیا مطلب ہوتا ہے؟ المسطرہ اسکیل. اسکیل کیا ہے؟ جدید مطلب نیا ہے. جدید مطلب نیا ہے. ٹھیک ہے. البناء جدید کیا مطلب ہوتا ہے؟ البناء بلڈنگ نہیں ہے, کوئی بھی چیز جو بلڈ ہوتی ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. البناء جدید. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کلمات آپ نے لکھ لینے ہیں جو ہم یہاں بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو اور زیادہ فائدہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ آن لائن کون پڑھ سکتے ہیں اب اس کے بعد والی تمرین جو ہمارے ساتھ آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ والی بول رہے ہیں آپ, النجم بعید. نہیں, الکلمات الجدیدہ. اوکے. القمر چاند. القمر, القمر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاند. چاند. ٹھیک ہے. القمر ایک اس میں پیش کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کے ساتھ الف لام ہے, اسی لیے الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ جدید. جدید مطلب جدید نیا. نیا. ٹھیک ہے. اس میں دو پیش کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے اور اس میں الف لام نہیں ہے. کیونکہ اس میں الف لام نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. قدیم. قدیم پرانا. قدیم مطلب پرانا. وسخ. وسخ میلا یا گندا. صحیح ہے. نظیف. نظیف صاف. حار. حار گرم. بارد ٹھنڈا. حار مطلب گرم. گرم. ٹھیک ہے. بارد مطلب ٹھنڈا. بارد صغیر. ٹھنڈا. صغیر چھوٹا. صحیح ہے. کبیر. کبیر بڑا. بڑا. بس ٹھیک ہے. احسن, جزاک اللہ خیر. ہاں اور کون پڑھ سکتا ہے آن لائن میں؟ کون ریڈی ہے؟ جدید. جی. جدید. کبیر ہم لوگ کہاں تھے؟ کبیر ختم کرے تھے. مفتوح. ہاں جی مفتوحن سے پڑھیں. مفتوح جی کیا مطلب ہوتا ہے مفتوحن کا؟ دروازہ, نہیں کھلا ہوا. ہاں کھلا ہوا. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد مکسور ٹوٹا ہوا. ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ثقیل بھاری ہے. صحیح ہے. بھاری. اس میں دو پیش کیوں آئے ہیں ثقیل پہ؟ کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے اس کے ساتھ. الف لام نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. احسن. ہاں اس کے بعد خفیف. ہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھاری نہیں ہے, لائٹ. صحیح ہے. ہلکا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جمیل, یہ خوبصورت. خوبصورت. صحیح ہے. اس کے بعد واقف ٹھہرا ہوا. ٹھہرا ہوا کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھہرا ہوا کھڑا ہوا. جالس بیٹھا ہوا. بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. احسن, جزاک اللہ خیر. اچھا اس کے بعد کون پڑھے گا یہاں سے؟
यहाँ से कौन रेडी है? पीछे से कोई पढ़ेगा? हाँ पढ़े, आप पढ़े. नजमुन अन नजमु, रजुलुन अर्रजुलु, दीकुन अद्दीकु, तालिबुन अत्तालिबु. हाँ क्या बताना चाह रहे हैं, किसको पता है? देखो आप में से अक्लमंद कौन है? हाँ मिला के पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे पढ़ते हैं. हाँ अहसंत. नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? क्या है? अश-शम्सिया. क्यों इसको अश-शम्सिया पढ़ा? इसमें बीच में मैंने लाम भी तो लिखा है. हाँ अश-शम्सिया क्यों पढ़ा? लाम साइलेंट है. अच्छा ये क्या है? अल कमरिया. इसमें क्यों लाम पढ़ा? मैंने लाम इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा हुआ है. हाँ हाँ कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं, ये अलिफ और लाम के बाद जो ये अल्फाबेट्स आ रहे हैं ना, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें आप लाम को साइलेंट कर देते हैं और अलिफ को डायरेक्ट उस अल्फाबेट से मिला देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उसमें नहीं मिलाते, उसमें आप उसको अलग ही रखते हैं. इसकी वाज़ेह मिसाल इसी में मिलती है, खुद इसी जुमले में. अश-शम्सिया, इसमें हमने क्या किया? लाम को साइलेंट कर दिया, अलिफ को डायरेक्ट शीन के साथ मिला दिया. इसीलिए इसका लाम क्या है? अब जो हम पढ़ेंगे हरूफ, यानी कि वो अल्फाबेट्स कि जिसमें इसी तरह पढ़ना है, लाम को साइलेंट रखना है और अलिफ को डायरेक्ट शीन के साथ मिला देते हैं, उसको क्या कहते हैं? हरूफ, हरूफ शम्सिया, हरूफ शम्सिया. और इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें लाम जाहिर होगा बल्कि लाम साइलेंट नहीं रहेगा, और उसको क्या कहते हैं? हरूफ कमरिया. ठीक है, याद रहेगा अब ये. तो यहाँ हमारे जो मुअल्लिफ हैं ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे जुमले होते हैं कि जिसको आप लाम उसमें साइलेंट रखेंगे. मिसाल के तौर पे, नहीं जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जुमला क्या है पहले हमारे साथ? अन नजमु. अन नजमु ये किस में से है? शम्सी में से, कमरी में से? शम्सी में से. कौन सा अल्फाबेट शम्सी में से? नून. ठीक है, अलिफ लाम के बाद जो आ रहा है वो हमें बताएगा कि लाम को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना. सही है, हाँ हमेशा ऐसे ही रहेगा. ठीक है, हमेशा ऐसे ही रहेगा कि इससे पहले अलिफ लाम अगर इसमें आ रहा है तो अलिफ लाम वाला जो लाम है वो साइलेंट हो जाएगा. ठीक है, अलिफ लाम असल है. ठीक है, अलिफ लाम वाला जो लाम है वो साइलेंट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं साइलेंट होगा. सही है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे. ठीक है, तो अन नजमु ये क्या है? नून कौन सा अल्फाबेट्स में से? शम्सिया में से है. इसी तरह रजुलुन को उसने क्या लिखा है? अर रजुलु. ये किस में से? कौन सा अल्फाबेट? रा. रा जो है वो भी हरूफ शम्सिया में से. इसी तरह अद्दीकु, कौन सा अल्फाबेट शम्सी में से? दाल. ठीक है, इसी तरह अत्तालिबु, ता. ता जो है वो हरूफ शम्सिया में से है. ठीक है, हाँ अब हमारे कौन पढ़ेगा पहले जुमले? ऑनलाइन पढ़ सकता है कोई? हरूफ कमरिया का मजमू आगे आ जाएगा. कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे आगे आ जाएंगे. अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि इसको पढ़ना किस तरह है. ठीक है जी, ऑनलाइन कोई पढ़ सकता है हमारे साथ? जी पढ़ें. पहला जुमला पढ़ें. अन नजमु. सितारा. हाँ अन नजमु क्या है? पहले जुमला पढ़ें पूरा. नजमुन एक सितारा, अन नजमु खास सितारा. नहीं इसके बाद फर्स्ट जो है अन नजमु बईदुन. अच्छा अन नजमु बाइदु. हाँ अन नजमु बईदुन क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है अन नजमु बईदुन का? तारा बाइद दूर. बईदुन मतलब दूर दूर. हाँ बहुत दूर है. ठीक है, सितारा जो है अन नजमु मतलब सितारा जो है वो बहुत ज्यादा दूर है. अन नजमु बईदुन, तो अन नजमु क्या है यहाँ? मुब्तदा. मुब्तदा. हाँ और बईदुन खबर. ठीक है, तो अन नजमु ये हरूफ शम्सिया में से है. इसमें जो नून है वो हरूफ शम्सिया में से या हरूफ कमरिया में से? हरूफ शम्सी में से. हरूफ शम्सी में से. ठीक है, दूसरा जुमला पढ़ें. अर्रजुलु वाकिफुन. अर्रजुलु वाकिफुन. अर्रजुलु वाकिफुन. ठीक है, तीसरा जुमला पढ़ें. अस्सुकरु हुल्वुन. अस्सुकरु हुल्वुन. समझ में आ रहा है किस तरह पढ़ना है? ठीक है, लाम किस तरह साइलेंट होगा? अस्सुकरु हुल्वुन. चौथा पढ़ें. अत्तालिबु मरीदुन. अत्तालिबु
मरीज़, الطالب मरीज़, ठीक है, चलें जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, यहाँ से कौन पढ़ेगा? पांचवा, अद्दीकु जमीलुन, अद्दीकु जमीलुन, छठा, अद्दफ्तरु जदीदुन, सातवां, अत्ताजिरु गनियुन, अत्ताजिरु गनियुन, क्या मतलब होता है अत्ताजिरु गनियुन? ताजिर जो है, अत्ताजिर, ताजिर जो है वो गनी है, ये दोनों लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ताजिर वो भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, गनी वो भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। गनी का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा मालदार, ठीक है। हाँ, आठवां, अद्दुकानु मफ्तूहुन, अद्दुकान का क्या मतलब होता है? दुकान जो है वो मफ्तूहुन मतलब खुली हुई है, ठीक है। पीछे से कोई पढ़ना चाहेगा? الولد فقير अलवलदु फकीरुन, अलवलदु, यहाँ क्या पढ़ा? الولد अलवलदु, इसका मतलब वाव किसमें से? حروف قمرية हाँ, حروف حروف قمرية قمرية है, مثل अलवलदु फकीरुन, ये कमरी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद दसवां, التفاح لذيذ अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, ठीक है। ग्यारहवां, الطبيب طويل والمريض قصير अत्तबीबु तवीलुन, ये कौन सा है? حروف शमसिया شمسية कमरिया, مثل شمسية ये शमसे में। वल मरीदु حروف قمرية कसीरुन, ये हरूफ قمرية कमरिया में مثل से है, वल मरीदु कसीरुन हरूफ कमरिया में से है, ठीक है। किसका? अत्तुफ़ाह का क्या मतलब होता है? सेब, अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन मतलब सेब जो है वो बहुत ही जायकेदार है, ठीक है। हाँ, यहाँ से कौन पढ़ेगा 10वीं तमरीन? पढ़े। हाँ, अहसंत, इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्त अवाखिर अल-कलिमात, इक़रा मतलब पढ़ो, वक्तुब मतलब और लिखो, वक्तुब और लिखो, मअ ज़ब्त, मअ साथ, ज़ब्त हरकत देते हुए, ज़ब्त लगाते हुए, अवाखिर अल-कलिमात कलिमात के आखिर में, खास तौर पे कलिमात के आखिर में, ठीक है। इसका मतलब है अब वो एराब हटा रहा है और वो कह रहा है अब आपने ये एराब करना है। हाँ, पढ़े। हाँ, पीछे से कौन पढ़ेगा? अभी जो आए, हाँ पढ़ सकते हैं, किताब है आपके पास? अल-बाबु, अहसंत, अत्ताजिरु, अन-नज्मु, अल-क़मरु, अद्दीकु, अल-माउ, अस-सरीरु, अल-बैतु, अल-मस्जिदु, अर्रजुलु, क्या है ये? अर्रजुलु। हाँ, तो इसमें रा क्या है? शमसिया में से कमरिया में से? शमसिया में से है, अर्रजुलु पढ़ेंगे इसको, ठीक है, अर्रजुलु। हाँ, उसके बाद क्या है? अस, नहीं, सू पेश है, ठीक है। अस-सुक्करु, क्या है ये? अस-सुक्करु, ठीक है। क्या मतलब होता है अस-सुक्करु का? चीनी, ठीक है। अस-सुक्करु का क्या मतलब होता है? चीनी। हाँ, अल-वरक़ु, अल-वरक़ु क्या मतलब होता है? वरक़, कागज, ठीक है। हाँ, 11वीं तमरीन पढ़े। इमला इल फरागा, इमला मतलब, इमला मतलब फिल करना, अल फरागा खाली जगह को, फीमा यली जो नीचे आ रहे हैं, बिवद लगाते हुए, रखते हुए, कलिमतिन मुनासिबा मुनासिब कलिमा रखते हुए, ठीक है। फिर पहला महदूफ है और दूसरा क्या है? दूसरा लफ्ज क्या है? गनीयुन मतलब, गनीयुन मतलब मालदार है, ठीक है। हाँ, तो इसमें पहले क्या आएगा? हाँ, फिर नए कलमे चाहिए हमें। अभी तक अश-शेखु गनीयुन, क्या मतलब होता है शेखु? शेख क्या? हाँ, असल में शेख जो होता है वो अरबी ज़बान में कहते हैं, हाँ कोई बड़ी उम्र का आदमी होता है उसको कहते हैं, ठीक है, अश-शेखु। हाँ, अल-अम्मु गनीयुन, अहसन, अम का क्या मतलब होता है? मेरा जो चाचा है वो बहुत मालदार हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा जुमला हुलवुन, ठीक है। हाँ, अल-मांजो हुलवुन, मांजो मतलब मैंगो, ठीक है। तीसरा जुमला, हाँ, अत-तय्यारु मरीदुन, क्या मतलब होता है तय्यारु? पायलट, ठीक है। अत-तय्यारु मरीदुन, पायलट, तैयार पायलट को कहते हैं, पायलट को। आप ही बताओगे, आप लेकर आए हो जुमला। उसको इसी को कहते हैं पक्का? कहाँ से देख कर रहे हो? चलो इसको दोबारा फिर कंफर्म कर लेना, ठीक है। हाँ, चौथा जुमला कौन देगा? अल बुर्तकाल, अहसन, अल बुर्तकालु लजीजुन, क्या मतलब होता है बुर्तकाल? ऑरेंज जो है बहुत, लजीजुन मतलब डिलीशियस है, ठीक है। अब ऑनलाइन कौन पढ़ सकता है? पांचवा और छठा जुमला ऑनलाइन वाले। हाँ,
البرتقال البرتقال اورنج. ऑनलाइन कोई पढ़ सकता है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर, पेज चेंज करते हैं. जी पेज चेंज करता हूँ. हाँ पढ़ें 5वां जुमला. पांचवा जुमला पढ़ें. सर कोई भी लफ्ज लगा दूं. तवील उनका मतलब लंबा. तवील उनका क्या मतलब होता है? लंबा. लंबा. क्या मतलब होता है? लंबा. लंबा. ठीक है. हाँ तो इससे इससे इसके मुनासिब जो कलमा है वो बताएं क्या आ सकता है. हाँ कौन यहाँ से कौन बता सकता है? अश्शजरु तवीलुन. ठीक है. अश्शजरु तवीलुन. शजर का क्या मतलब होता है? दरख्त. अश्शजरु तवील मतलब दरख्त जो है वो लंबा है. ठीक है. हाँ छठा जुमला शजर. अस्सफरु तवीलुन भी कर सकते हैं. अस्सफरु तवीलुन क्या मतलब होता है? सफर सफर जो है बहुत लंबा है. अस्सफरु तवीलुन. ठीक है. छठा जुमला क्या है? हाँ पीछे से कोई पढ़ सकते हैं? नए जुमले चाहिए हमें. अशारियु कसीरुन. अल अशारियु कसीरुन. अशाई अशारियु कसीरुन. शारिह क्या? शारियुन रोड. शारिह. अशारिह कसीरुन. ठीक है. अशारिह का क्या मतलब होता है? रोड. कैसे लिखते हैं अशारिह? अशारिह कैसे क्या पता है? अशारिह. शारिह फैसल. अशारिह. ठीक है. आखिरी में आइन है. अशारिह कसीरुन मतलब रोड जो है वो छोटा है. ठीक है. अहसनती. हाँ उसके बाद वापस पढ़ें अगला. इसके बाद क्या था मेरी हमारे साथ? आप ही पढ़ें. पीछे से किसने पढ़ा था? नहीं पढ़ना. चलो आप लोग पढ़ो. तमरीन तमरीन इख्तर कलिमतन मिनल क़ाइमा तुनासिबुल कलिमतु. नहीं वापस पढ़े. इख्तर इख्तर कलिमतन मिनल क़ाइमति तुनासिबुल कलिमता कलिमतल लती फिल क़ाइमा. من القائمة باء. اختر كلمة من القائمة باء تناسب الكلمة التي في القائمة ألف. क्या मतलब होता है इसका? इख्तर मतलब हाँ चूज करना, इख्तियार करना. उर्दू में भी इस्तेमाल होता है इख्तियार करना. ठीक है. हाँ इख्तर मतलब इख्तियार करना. कलिमा मतलब एक कलिमा. कलिमतन ये क्या है? कलिमतन एक. हाँ इसका मतलब एक कलिमा इख्तियार करना. मिन अल क़ाइमा मिन जो इसमें मौजूद है. क़ाइमा क़ाइमा मतलब लिस्ट. लिस्ट के मायने में आता है. क़ाइमा मतलब लिस्ट. कौन सी लिस्ट में? बा की जो लिस्ट है उसमें से एक कलिमा इख्तियार करना है. तुनासिब मतलब जो मुनासिब हो. अल कलिमा उस कलमे के अल्लती फिल क़ाइमा अलिफ उस कलमे के मुनासिब हो जो किस कॉलम में है? अलिफ वाले कॉलम में है. अलिफ वाली लिस्ट में है. ठीक है. ये हमसे सवाल किया जा रहा है. हाँ तो पहले क्या लफ्ज है हमारे पास अलिफ में? अत्तालिबु मरीजुन. अत्तालिबु मरीजुन. मरीजुन. मा माना अत्तालिबु मरीजुन? तालिब मरीज है. तालिब मरीज है. मरीज है. तालिब का मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला. पढ़ने वाला. ठीक है. तालिब का मतलब होता है पढ़ने वाला. मरीजुन मतलब जो बीमार है. जो बीमार है. ठीक है. मरीजुन मतलब जो बीमार है. हाँ दूसरा जुमला क्या है? अद्दुकानु मफ्तूहुन. अद्दुकानु मफ्तूहुन. मफ्तूहुन. मा माना अद्दुकानु? दुकान खुली हुई है. दुकान खुली हुई है. ठीक है. तीसरा जुमला. हाँ तीसरा जुमला. अत्तुफ़ाहु लजीजुन. लजीजुन. अत्तुफ़ाहु मा माना अत्तुफ़ाहु? सेब लजीज है. जी सेब लजीज है, जायकेदार है. सेब जो है वो लजीज है. ठीक है. अत्तुफ़ाहु लजीजुन. हाँ चौथा. अच्छा चौथा ऑनलाइन में कौन पढ़ सकता है? अलमाउ हारुन. अलमाउ हारुन. क्या मतलब होता है अलमाउ? अलमाउ पानी और हारुन गरम. हारुन मतलब गरम. गरम है. ठीक है. हाँ उसके बाद अलहजरु अलहजरु सकीलुन. सकीलुन. अलहजरु क्या मतलब होता है? अलहजरु सकीलुन पत्थर. सकील का मतलब भारी और अलहजरु का मतलब पत्थर.
पत्थर जो है वो भारी है, अल हजर थकील। अल हजरु शमसिया है या कमरिया है? कमरी कमरी है। अल हजर हमने पढ़ा तो इसका मतलब है हा जो है हर्फ हा वो कमरी कमरिया में से है। अल कलमु मकसूरुन अल कलम टूटा हुआ है हाँ अल कलमु मकसूरुन, ये शमसी में से कमरी में से? ये भी कमरी में से कमरी में से है, काफ जो है वो कमरी में से है, इसलिए हमने अल पढ़ा। अहसन थी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ और कौन पढ़ सकता है उसके बाद? अल कलिमातुल जदीदा अल कलिमातुल जदीदा, अल कलिमात शमसी में से कमरी में से? अल कमरी कमरी में से अल कलिमात, ठीक है। क्या क्या हो सकता है ये अल कलिमात? शुरू में आया है जुमले के, अल कलिमात हाँ मुब्तदा मुब्तदा है, ठीक है, अल कलिमात मुब्तदा है। अच्छा इस पे अल कलिमातुन पढ़ेंगे या अल कलिमातुल जदीदा? अल कलिमातु अल कलिमातु, अहसनती। क्यों पढ़ेंगे तू? अलिफ लाम की वजह से ठीक है, शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। हाँ सही, आगे पढ़ें। हुलवुन हुलवुन क्या मतलब होता है? मीठा मीठा, ठीक है। और मरीदुन? मरीदुन बीमार बीमार। हाँ अद्दुकानु दुकान शॉप दुकान, ठीक है, शॉप, हाँ सही है। गनीयुन अमीर अमीर गनीयुन मतलब तवीलुन अमीर, ठीक है। उसके बाद तवीलुन मतलब लंबा फकीरुन तवीलुन फकीर मतलब तौल लंबा सही है। फकीरुन फकीर फकीरुन सेम उर्दू में जो जी, फकीरुन मतलब फकीर सेम फकीरुन मतलब जो गरीब होता है, जो फकीर होता है, ठीक है। हाँ कसीरुन, कसीरुन छोटा कसीरुन मतलब छोटा। अत्तुफाहु अत्तुफाहु एप्पल एप्पल, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ और कौन पढ़ सकता है? उसके बाद वाला कौन पढ़ सकता है? अल हुरूफ अल कमरिया वल हुरूफ अश शमसिया। हाँ ऑनलाइन ही पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन वाले पढ़ लें। हाँ जी सर, जी पढ़े सर पेज ऊपर करें। जी। अल हुरूफुल कमरिय्यतु अल हुरूफ अल कमरियतु कमरी हुरूफ जी, वल हुरूफ अश शमसिया जी, वल हुरूफुश शमसिय्यतु हाँ। अल हुरूफ अल कमरिया का क्या मतलब होता है? कमरी हुरूफ। कमरी हुरूफ, ये पूरा जुमला है? जी सर, कौन सा जुमला है? इसमी है फ़िअली है? इसमिया इसमी है, ठीक है। कैसे पता चला इसमी है? शुरू में अल हुरूफु आया है और ये इसम है। ये इसम है, ठीक है। तो इसकी तो फिर हम जुमला इसमिया में क्या दो चीजें ढूंढते हैं? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर, ठीक है। तो अल हुरूफ क्या है, मुब्तदा है कि खबर है? मुब्तदा मुब्तदा है, ठीक है। अच्छा इस पे अल हुरूफ एक पेश क्यों आया है? अल की वजह से। अल की वजह से। मुब्तदा की इराबी हालत क्या होती है? मरफू। मरफू, ठीक है। हाँ अब पढ़े अल हुरूफ अल कमरिया, पहले पढ़े ये वो, अब वो हमारे हुरूफ आ गए सारे, जो हुरूफ कमरिया वो सारे सारे हुरूफ बता दिए उस समय। कितने ये टोटल? 14 हैं, ठीक है। और हुरूफ शमसिया कितने? 14। वो भी 14 ही हैं, ठीक है। हाँ पढ़े पहले हुरूफ अल कमरिया पढ़े। अल बाबू नहीं, अल अबू अल अबू सबसे पहले अलिफ है, ये पढ़े अलिफ अल अबू, यानी कि अलिफ वो हर्फ है कि जो हुरूफ है कमरिया में से है, ठीक है। अलिफ है और उसकी मिसाल क्या है? अल अबू। तो कैसे पढ़ेंगे? लाम उस पे जाहिर करेंगे, अल अबू, जैसे अल कमर में जाहिर करें ऐसे ही अल अबू, ठीक है। क्या मतलब होता है अल अबू? बाब। अबू का, ठीक है, फादर, सही है। हाँ दूसरा क्या है? अल बाबू बा अल बाबू, अल बाबू ठीक है। बाब का क्या मतलब होता है? अल बाबू अल बाबू दरवाजा। दरवाजा। तीसरा क्या है? जीम जीम अल जन्नतु अल जन्नतु, क्या मतलब होता है? अल जन्ना, जन्नत भी और बाग भी। हाँ अहसन, जन्नत भी और बाग भी, ठीक है। चौथा क्या है? हा हा मतलब अल हिमारू अल हिमारू, अल हिमारू का क्या मतलब होता है? गधा। गधा, ठीक है। हाँ उसके बाद ख्वा अल खुब्सु अल खुब्जु, ठीक है। खुब्ज का क्या मतलब होता है? रोटी। ब्रेड, खुब्ज का क्या मतलब होता है? ब्रेड। सही है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। और कौन पढ़ सकता है? पीछे से कोई पढ़ सकता है? खा के बाद पीछे से कोई पढ़ना चाहेगा? 6 मिनट रह गए। एक सेकंड, वो पढ़ लें फिर दूसरा आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। العين आइन, ठीक है। अल आइन हर्फ العين आइन है और इसकी मिसाल क्या है? حروف अल القمر. आइन। जी. आइन का क्या मतलब होता है? हाँ. हाँ? आँख. आंख। और नहीं, देखना नहीं होता, वो बसीरत होती है। चश्मा भी नहीं होता। आइन बेसिकली आंख को कहते हैं। और चश्मा कौन सा चश्मा?
پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے, ہاں پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ الغداء غین. الغداء, غداء مطلب ناشتہ. غداء مطلب ہاں لنچ. سعودی عرب والے بتائیں غداء مطلب نہیں, غداء مطلب لنچ, دوپہر کا کھانا, دوپہر کا کھانا. اور ناشتے کو کیا کہتے ہیں؟ فطور. ناشتے کو کیا کہتے ہیں؟ فطور. اور دوپہر کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ الغداء. دوپہر کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ الغداء. اور رات کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ العشاء. احسنتم. العشاء کیا کہتے ہیں رات کے کھانے کو؟ العشاء, ٹھیک ہے. اور العشاء کس کو کہتے ہیں؟ عشاء کی نماز کو, ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد کیا ہے, کون سا حرف ہے ہمارے ساتھ؟ فا. جی فا. فا. کیا مثال ہے اس کی؟ الفم. الفم. کیا مطلب ہوتا ہے الفم؟ منہ. ہونٹ یا پھر یہ منہ, جو اس کو صرف یہ والا منہ, ٹھیک ہے. یہ پورا جو چہرہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ. احسنت, وجہ, ٹھیک ہے. الفم. ہاں اس کے بعد کیا ہے؟ قاف. قاف. القمر. القمر, ٹھیک ہے. القمر کیا مطلب ہوتا ہے القمر؟ چاند. اس کے بعد کاف. الکلب. کاف. الکلب کیا مطلب ہوتا ہے الکلب؟ کتا. کتا. اس کے بعد میم. الماء. الماء کیا مطلب ہوتا ہے؟ پانی. صحیح. اس کے بعد واو. الولد. الولد بچہ یا لڑکا. لڑکا یا بچہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہا. الہواء. الہواء کیا مطلب ہوتا ہے؟ خواہشات یا ہاں خواہش. نہیں, خواہش وہ دوسرا ہوا ہوتا ہے. یہ ابھی جو ہوا. ہاں ہوا, یہ ہوا ہے نارمل ایئر جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یا الید. الید, ٹھیک ہے. ہاتھ. ہاتھ, ٹھیک ہے. الید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. ہاں اب یہاں سے کون پڑھے گا؟ یہاں سے سارے پڑھیں گے. ہاں چلیں. الحروف الشمسیہ کیا ہے پہلا حرف؟ تا. کیا مثال ہے؟ التاجر. صحیح ہے. کیا مطلب ہوتا ہے التاجر؟ کاروبار کرنے والا, ٹریڈر, ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ کیا مثال ہے؟ الثوب. کیا مطلب ہوتا ہے الثوب؟ کپڑا, یا وہ آج کل وہ جو جبہ جس کو بولتے ہیں, یہ بھی یہ ثوب کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ دال سے الدیک. کیا مطلب ہوتا ہے الدیک کا؟ مرغا, خاص طور پہ مرغا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ذال. مطلب ذال کی کیا مثال ہے؟ الذهب. کیا ہوتا ہے الذهب؟ ہاں نہیں وہ ذئب ہوتا ہے. نہیں وہ بھی ذهب ہوتا ہے, وہ فعل ہے. الذهب ہاں گولڈ. الذهب مطلب گولڈ, سونا. الذهب والفضة آپ لوگ پڑھیں گے آگے جا کے فقہ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ را. کیا مثال ہے؟ الرجل. اس کے بعد کیا ہے؟ ز. مثال کیا ہے؟ الزہرۃ. کیا مطلب ہوتا ہے زہرہ کا؟ فلاور. احسن, فلاور, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سین. کیا مثال ہے؟ السمک. اس کے بعد کیا ہے؟ سمک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فش, مچھلی, ٹھیک ہے. جی زہرہ مطلب فلاور, پھول. الزہرہ مطلب فلاور, پھول, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ صاد. الصدر مطلب سینہ. اس کے بعد ضاد. الضیف مطلب مہمان. الضیف, ٹھیک ہے, گیسٹ. اس کے بعد طا. مثال کیا ہے؟ الطالب. اس کے بعد ضا. کیا مثال ہے؟ الظہر. کیا مطلب ہوتا ہے الظہر؟ ہاں نہیں پشت. الظہر مطلب پشت. ناخن کو کیا کہتے ہیں؟ ظفر. احسنت, ٹھیک ہے. اس کے بعد لام. کیا مثال ہے؟ اللحم. لحم مطلب گوشت. احسنت. اس کے بعد نون. النجم, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا کس طرح پڑھنا ہے, کون کون سے حروف ہوتے ہیں, کون کون سے حروف ہوتے ہیں, یہ بھی پتہ چل گیا. چلے بس یہاں اکتفا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آخری تمرین انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. رکے ہوئے پانی میں نہانے کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے. رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے؟ ناجائز ہے. جس برتن میں کتا منہ لگا دے اس برتن کے استعمال اور اس میں موجود پانی کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ نجس ہو جائے جب تک پاک نہ کر لیا جائے. انسان نیند سے اٹھ کر کسی پانی میں ہاتھ داخل کر سکتا ہے؟ نہیں داخل کر سکتا. مائع کثیر کے ناپاک ہونے کی 3 صورتیں ہیں. کون سی ہیں وہ؟ کلر کی تبدیلی, ذائقے کی تبدیلی, یا اسمیل آ جائے اس میں. یہ تینوں پائی جائیں گی تو نجس ہوگا, یا ان میں سے کوئی ایک. جو تھوڑا پانی ہوتا ہے اس تھوڑے پانی کی مقدار کیا ہے؟ 5 من 27 کلو سے کم. 5 من 27 کلو سے کم, ویسے 227 کلو.
اتنا یا اس سے زیادہ پانی وہ کثیر ہے، اس سے کم قلیل ہے، اور قلیل کے اندر نجاست کے گرنے کے بعد کتنا انتظار کریں گے نجس کے لیے؟ فوراً ہی ہو جائے گا۔ اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ ضائع کر دینا ہے جی، نہیں گرا کر زیادہ سارا خراب کرنا ہے کیا آپ نے؟ رکے ہوئے پانی میں کتنی مقدار میں گندگی پھینک سکتے ہیں؟ چلتے ہوئے پانی میں کتنی مقدار میں گندگی پھینک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پھینک سکتے۔ اسلام ایک نظافت اور پاکیزگی والا ہے، تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ پانی کو خراب کریں۔ بغیر کسی مقصد کے اگر آپ نے کتا پالا تو کیا اجر ہے اس کا؟ 2 قرات ثواب ملے گا، کم ہو جائے گا۔ کتنے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے کوئی کتا گھر میں رکھ سکتا ہے؟ 4۔ نمبر 1 بیوی سے ڈر لگتا ہو، ہاں، گھر کی رکھوالی، کھیتوں کی رکھوالی، جانوروں کی رکھوالی، یا شکار کے لیے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے وضو کا آغاز۔ آپ نے وضو کیسے کرنا ہے؟ حدیث نمبر 7۔ اگر تو آپ کی پہلی کلاس ہے وقاص صاحب تو پھر آپ معذور ہیں۔ اگر آپ کی پہلی کلاس نہیں ہے تو پھر یہ سوال بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ایک طالب علم سے، جب وہ کہتا ہے کہاں سے پڑھنا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ استاد کو پوچھنا چاہیے یا طالب علم کو کہاں سے پڑھنا ہے؟ استاد کو پوچھنا چاہیے نا، طالب علم سے بھی بتائیں کہاں سے پڑھنا ہے، اور طالب علم استاد سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہاں سے پڑھنا ہے۔ جی پہلے ہم حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے مسائل بیان کرتے ہیں اس کے۔ حمران مولا عثمان، حمران مولا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ جو مولا ہے نا، عربی کے اندر لفظ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی۔ آزاد کردہ غلام کو مولا کہتے ہیں۔ کس کو؟ آزاد کردہ غلام، جی ٹھیک۔ ایک شخص ہے جس نے غلام خریدا ہے، آپ جانتے ہیں غلام کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم نے گھروں میں نوکری کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے خادم ہیں، گھر میں کام کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ ملازم ہے، خادم ہے، غلام نہیں ہے۔ لہذا ان سے ویسے ہی پردہ ہے جیسے ایک عام انسان سے پردہ ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کا ڈرائیور علیحدہ پردہ نہیں ہے، یا آپ کے گھر میں کام کرتا علیحدہ پردہ نہیں، 100% پردہ ہے۔ جب وہ بالغ ہو گیا تو پردہ ہے جی۔ غلام آپ کی ملکیت ہوتا ہے، اور وہ جنگوں میں ملتا ہے۔ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، آپ مسلمان غالب آ گئے تو جو گرفت میں آ گئے وہ آپ کے غلام بن گئے۔ کبھی غلاموں کو خریدا بھی جاتا ہے، کبھی بیچا بھی جاتا ہے، سب جائز ہے اس کو جی۔ نہیں، غلاموں سے پردہ نہیں ہے، غلام سے پردہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم نے جو لفظ مولا ذکر کیا، یہ کسے کہتے ہیں؟ آزاد کردہ غلام۔ اگر کوئی کسی کو آزاد کر دیتا ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، تو بڑی فضیلت ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے اپنی ملکیت سے غلام کو آزاد کیا تو اللہ اس کے بدلے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یعنی ایک ایک کا مطلب ہے پورا آزاد کیا تو پورا ہی جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے 2-3 آدمی مل کر رقم دے کر آزاد کر لیتے ہیں، تو پھر اتنا ثواب ملے گا۔ پورا آزاد کر دیا، پورا ثواب ملے گا جی۔ آج کے دور میں اس طرح کے نہیں ہے، لیکن دوسری طرح کے ہیں۔ قرض دار نہیں، بیچارے مظلوم، جیلوں میں ڈال دیا، ان کو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ ایسے بہت سارے جیلیں بھری ہوئی ہیں، آپ ان کو آزاد کروائیں، کم از کم یہ شکل تو موجود ہے نا، اس کا بھی اجر ہے۔ جیلوں میں اکثر ایسے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، وہ گھوم رہے ہیں آزاد، اور جو بیچارے چھوٹے موٹے کسی کیس میں یا جبرن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے عدالت کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں قاضی صاحب نے کہا کہ اس مجرم کو باعزت بری کر دیا جائے کیونکہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ تو قاضی صاحب کو بتایا گیا جس کو آپ باعزت بری کر رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے جیل میں اس کی موت ہو گئی ہے، 20 سال جیل میں رہا ہے اس جرم کی وجہ سے، 20 سال۔ اور جب باعزت بری کرنے کی بات سنائی تو وہ جیل میں مر چکا تھا۔ یہ ہے ہمارا وہ نظام جس کی وجہ سے آج اس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، جس نے غلام کو آزاد کیا اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ البتہ فرق ہے، آزاد کرنے والا مولا اعلی کہلاتا ہے اور آزاد ہونے والا مولا اسفل کہلاتا ہے۔ اسفل، اعلی۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں ولا، ولا ایک اور زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، سریکی زبان ہے، اس میں ایک ولا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
वला केड़े वेंदा पे शायद ऐसा कुछ लफ्ज बोला जाता है, तो वला अरबी में भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अरबी में जो वला है इसका माना ये होता है कि किसी ने किसी को आजाद कर दिया है, जिंदगी में और मरने के बाद उसकी निस्बत इसकी तरफ होगी जिस तरह बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है। बेटा जिंदा है या मर चुका है तो अब्दुल्ला की निस्बत उसके बाप की तरफ होगी जब भी होगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर, उमर के बेटे, इसको निस्बत कहते हैं। यहां देखें हुमरान, आगे क्या लफ्ज है? मौला उस्मान, आ गया ना, मौला उस्मान। इसका माना क्या होगा? ये हुमरान उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के आजाद करदा गुलाम है, ठीक है, आजाद करदा, ये निस्बत है। जिस तरह बेटे की निस्बत तब्दील हो सकती है, हमारे यहाँ होती है ना, मामू बाप बन गया और बाप मामू बन गया, औलाद नहीं हो रही थी, आपने दे दिया ना उसको, नाम तब्दील कर देते हैं, नाम तब्दील कर देते हैं। इतनी बड़ी जसारत कि हदीस में आता है कि जिस शख्स को पता हो कि इसका बाप नहीं है और फिर भी निस्बत करता है, फकद कफर बिमा उनज़िला अला मुहम्मदिन, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार किया है, कुफर है ये। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, इंसाफ की बात यह है कि बाप की तरफ निस्बत करके पुकारो। ये बड़ी ज्यादती है हमारे मुआशरे के अंदर, एक मासूम से बच्चे को उसके माँ बाप से जुदा करके किसी और के गोद में डाल दिया जाता है। उस बच्चे का क्या कसूर है? माँ बाप की मोहब्बत को छीन लिया आपने उससे, निस्बत तब्दील करके खुद भी मुजरिम बन गया। कतन इस्लाम ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की। नबी इस्लाम के कौन से बेटे थे जो मुंह बोला बेटे के नाम से मशहूर थे? जैद। तो कुरान ने इस कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई, इस कानून को कैसे पारा पारा किया कि जैद की बीवी की तलाक के बाद, इद्दत के बाद किसने शादी की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कोई शख्स अपनी बहू से शादी कर सकता है? हराम है वो। बेटे की बीवी से शादी नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो गई तो उसका मतलब है कि शरीयत ने कहा इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है इसकी, मुंह बोला बेटा बना। तो जिस तरह बेटे की निस्बत तब्दील नहीं हो सकती, इसी तरह आजाद करदा गुलाम की निस्बत भी तब्दील नहीं हो सकती। जिसने आजाद किया वही उसकी तरफ निस्बत होगी। और अगर वो मर जाता है, जैसे हुमरान फौत हो गए, इनका कोई वली वारिस नहीं है, इनकी विरासत किसकी तरफ आएगी? जिसने आजाद किया है। किसका? इसलिए मैंने कहा अगर कोई वली वारिस ना हो, अगर है तो फिर उधर जाएगी, अगर कोई नहीं है तो तीन वजह से कोई किसी के जायदाद में हिस्सेदार बनता है। तीन वजह से कोई किसी का वारिस बनता है, तीन वजह से। नंबर एक मियां बीवी, इस वजह से। नंबर दो खूनी रिश्ता है। खूनी रिश्ता बाप है, बेटा है, दादा है, इसी तरह भाई है, पोता है, बेटी है, बहन है, माँ है। ये वो रिश्ते हैं जो किसी ना किसी वजह से, इस तरह चाचा है, रिश्तेदारी की वजह से, खूनी रिश्तेदारी की वजह से विरासत में हकदार बनते हैं। और तीसरा ये वला है, निस्बत वला। अगर किसी ने आजाद किया है ना किसी को और उसका कोई आगे नहीं है तो फिर यही उसका वारिस बनेगा। तो ये एक इजाफी बात थी जो आपके जहन में रखी है। एक और माना है मौला का, वो दोस्त, जो हम कहते हैं ना मौला अली रज़ी अल्लाह, वो दोस्त के माना में। मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु, इसका माना कि जिसका मैं दोस्त हूं, अली उसका दोस्त है। जिसने मुझसे दोस्ती लगाई और फिर अली रज़ी अल्लाह तआला से दोस्ती ना लगाई, उसको अपना दोस्त ना बनाया, फिर समझ लें कि उसका ईमान नामुकम्मल है। हमारे माशरे में इसका भी दूसरा माना लिया जाता है और उसके माने में इसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो अक्सर गाड़ियों के स्टिकर में देखा होगा, अली वारिस। मौला का यह माना वो करते हैं निगरानी करने वाला, और उसके लिए दूसरी इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं अली वारिस। अल वारिस अल्लाह की सिफत है, हिफाजत करने वाला, निगरानी करने वाला। और ये सिर्फ अल्लाह के पास पावर है, किसी की हिफाजत करनी है, किसी को नुकसान और किसी को खैर देनी है। इंसान के बस में नहीं है कि अपने आप को नफा पहुंचा सके, अपने आप को नुकसान से बचा सके। किसी और को देने की ताकत कहां से आ गई उसके पास? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। कौन से खलीफा हैं? तीसरे नंबर पर। इनको भी शहीद किया गया। जैसे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, ये भी शहीद हुए, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए। सहाबा की शहादतों की इस्लाम के लिए एक तवील फहरिस्त है, इतनी कुर्बानियां दी हैं उन्होंने। और आज हम सही मानों में अगर इस्लाम को महफूज अपने हाथों में देखते हैं ना, इससे पीछे हमारे असलाफ की खिदमत हैं, उनकी कुर्बानियां हैं। और ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात होगी अपने मोहसिनीन की सीरत को फरामोश कर देना। हमें हमारे माशरे में हमारी नौजवान नस्ल को
सहाबा के नाम नहीं आते, खुलफाए राशिदीन कौन है, अशरा मुबशरा कौन है मालूम नहीं है, लेकिन किसी अदाकार और फनकार का सुन ले पूरी हिस्ट्री बता देंगे आपको, किस किस फिल्म में इसने काम किया और वहां क्या एक्शन था इसका। हमारे स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है। और लानत हो हमारे इस निजाम पर जहां भी आपने ये बजट के अंदर जो चीज पढ़ी है, अभी आपने क्या पढ़ा है, फिल्म इंडस्ट्री को, जो सिनेमा को बजट से फ्री किया है, टैक्स से फ्री किया है, और फिर सिंध के अंदर 1500 टीचर्स मौसीकी सिखाने के लिए भर्ती किए जाएंगे। मौसीकी, हम हुर्मत रसूल की बात करते हैं कि हमने वहां हमारी हुर्मत की पामाली हुई है, लिहाजा उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे अंदर हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की गुस्ताखी नहीं हो रही, यानी हम अपने बच्चों को स्कूल के अंदर बेदीनी सिखा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मुहाफिज नहीं, डाकू सिखा रहे हैं, डाकू बनना। बहुत ही खतरनाक कल्चर है जो हमारे, ये भी अगर आपने सुना हो पढ़ा हो, बाज इलाकों में बाहर से फंडिंग आती है सिर्फ इसलिए कि ये स्कूल सिस्टम में लगेगी। अभी खैबर पख्तूनख्वा में ये हुआ है, इतनी ग्रांट आई है और उसको सिर्फ स्कूलिंग में लगाना है, और इसका मकसद पता क्या होता है, यही बच्चों को डांस सिखाना। बच्चियां, मेरे पास कुछ सवालात आए, सवालात, माँ का एक सवाल था, मेरी बच्ची को स्कूल के अंदर डांस करने का कहा गया है, बच्ची है क्या कर ले वो, ये होता है, बच्चियों को डांस सिखाया जाता है स्कूलों में। और हमारी क्या होता है कि मेरी बच्ची जो है कहाँ पढ़ रही, बेकन हाउस में, फुला में पढ़ रही, तो वहां पढ़ने के बाद क्या करेगी, डांस सीखेगी। यकीन जाने तरबियत का जनाजा निकाल दिया जाता है, वहां पर इस्लाम नहीं सिखाया जाता, इस्लाम की जो बुनियादी तहजीब है, हया है, उसकी बर्बादी सिखाई जाती है। आपने इस्लाम का मजाक कैसे उड़ाना है, इस्लाम के अहकामात की धज्जियां कैसे उड़ानी है। ये वो माहौल है जिस माहौल में आकर आपके बच्चे और आप अपने इस्लाम को महफूज रख सकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है, फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। हुमरान मौला उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्नहु रआ उस्माना, हुमरान कहते हैं कि उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, दआ बिवुदुइन, उन्होंने पानी मंगवाया। वजू, वजू मैंने बताया था कि जबर के साथ जब पढ़ते हैं ना वजू, तो वो पानी को कहते हैं। जो ये अमल है इसको क्या कहते हैं, वुदू। तो सय्यदुना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी मंगवाया। फ़अफ़रग़ अला यदैहि, पानी को अपने दोनों हाथों पर बहाया, मिन इनाइही, बर्तन से, इना कहते हैं बर्तन को। हाथ दाखिल क्यों नहीं किया, 7 है, बर्तन में हाथ दाखिल क्यों नहीं किया। जाहिर है इंसान चलता है फिरता है, मुख्तलिफ जगहों को छूता है, मुमकिन है कि नजासत कोई ऐसी चीज लगी हो, और वैसे भी हाथ मैले कुचैले होते हैं, तो इस तरह बर्तन में दाखिल करना मुनासिब भी नहीं है। तो बर्तन को अपने दोनों हाथों की तरफ उंडेला और अपने हाथों को धोया। फ़ग़सलहुमा सलास मर्रातिन, अपने दोनों हाथों को 3 बार धोया। जब हम हाथ कहते हैं तो हाथ का मतलब क्या होता है, हाथ को जो हमने धोना ये कलाई समेत होता है, जो हमारा हाथ घूम रहा होता है ये कलाई समेत धोना होता है, वो दोनों हाथों को कलाई समेत धोना है आपने। अगर आपने सिर्फ यहाँ पानी डाला है और इस जगह पानी नहीं लगा तो हाथ नहीं धोया आपने। जब हाथ धोते हैं तो इसका मतलब ये जो हमारी कलाई है यहां तक आपने हाथ धोना है। सुम्मा अदखल यमीनहु, फिर दाखिल किया अपने दाएं हाथ को, फिल वजू, पानी में। अब चूंकि हाथ धुल गए हैं, साफ हो गए, अब अपने हाथ को दाखिल कर सकते हैं। तो दाएं हाथ को पानी में दाखिल कर दिया। सुम्मा तमदमदा, फिर कुल्ली की, यानी दाएं हाथ से मुंह में पानी डाला। कुल्ली कैसे होती है, मुंह में पानी डाला आपने और निकाल दिया, इसको कुल्ली नहीं कहते। अक्सर हम सामने पानी डालते हैं और सामने से बाहर आ जाता है, मुंह के अंदर घुमाने का नाम है कुल्ली करना। मस मस का मतलब होता है मुंह में पानी डालकर पूरे मुंह में उसको घुमाना। अच्छा, कुछ लोग मुंह में पानी डालने के बाद अपने मुंह को आगे करके खर कर रहे होते हैं, तो ये वजू में नहीं है। ठीक है, खराटे मारना वजू में नहीं है, सिर्फ ये है कि आपके मुंह में वो पानी घूम जाए, बस ये है कुल्ली करना। वस्तनशका, और क्या किया, इस्तिनशाक, लिख लिया ना आपने। इस्तिनशाक किसको कहते हैं, नाक में पानी चढ़ाना। फिर नाक में पानी चढ़ाया। वस्तनथरा, नाक को झाड़ा। तो मुंह में आपने पानी दाखिल किया था दाएं हाथ से, नाक में पानी चढ़ाया था दाएं हाथ से, लेकिन इस्तिनसार बाएं हाथ से है।
کیونکہ ایک قاعدہ ہے شریعت کا، دائیں ہاتھ کا استعمال، آپ کا جو رائٹ ہے اس کا استعمال اچھے امور میں ہے، اور جو آپ کا لیفٹ والا ہاتھ ہے اس کا استعمال صفائی ستھرائی کے لیے ہے، تو نجاست کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ استنشاق اور استنصار یہ دو ایسے عمل ہیں جس میں ہمارا زیادہ وضو میں زور استنصار پر ہوتا ہے استنشاق کے مقابلے میں، اتنا پانی چڑھاتے نہیں ہیں جتنا جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ والوں کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی ناک صاف کر رہا ہے، ٹھیک، تو ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ کیسے چڑھانا ہے؟ کیسے چڑھانا ہے؟ نہیں مطلب جی جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مبالغہ کیجئے، الا یہ کہ آپ روزے کی حالت میں ہو۔ روزے کی حالت میں منع اس لیے کہ وہ حلق میں نہ چلا جائے، اس کے علاوہ حلق میں چلا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناک میں پانی چڑھانا ہے جی۔ دماغ سیٹ ہو جائے گا، ہمارے دماغ بھی خراب ہوئے ہیں، صحیح بات ہے، مسائل ہے ہر زاویے سے۔ آپ وضو کرتے ہوئے اگر آپ وضو کر رہے ہو، آپ کو کوئی پتہ نہ ہو اور آپ کی ویڈیو بن رہی ہو، آپ کی ویڈیو بن رہی ہے اور آپ وضو کر رہے ہو، اس کے بعد آپ کو ویڈیو دکھائی جائے، آپ مانیں گے نہیں کہ میں ہوں۔ ہمارے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، اتنی لاپرواہی کرتے ہیں، حالانکہ یہ عبادت ہے، عبادت کی ابتدا ہو رہی ہے، ہاتھ دھونے کا منظر ہے، کلی کرنے کا، ناک میں پانی چڑھانے کا ہے، دھیان نہیں ہوتا یا وہ کامل طریقے سے اس عضو کو دھونا، اس حصے کو دھونا ہماری روٹین کا حصہ نہیں بنا۔ اچھا، اس عمل کے اندر دیگر حدیثیں موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ان حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چلو سے، اس کو کہتے ہیں چلو، ایک ہاتھ سے جب بھرتے ہیں اس کو ایک چلو کہتے ہیں، آدھا حصہ منہ میں ڈالتے تھے اور آدھا ناک میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصل، واو سواد لام، وصل کا مطلب ملانا، ٹھیک جی، ملانا۔ اور دوسرا عمل الگ الگ، 3 دفعہ منہ میں ڈالا اور 3 دفعہ آپ نے ناک میں ڈالا، تو یہ ہو گیا 6 بار۔ تو زیادہ ہلکا معاملہ کیا ہے؟ پانی کی بچت کس میں؟ وصل میں ہے یا فصل میں ہے؟ وصل میں ہے، اور یہ زیادہ اچھا ہے یہ عمل، اور اتنا اچھا عمل ہونے کے باوجود کرنے والا ایک بھی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، شاذ و نادر ہے۔ دونوں پہلو کا تقابل کیا جائے، ملانے کا اور الگ الگ کرنے کا، زیادہ اور سری روایات احادیث ایک ساتھ کرنے کی ہیں، مضبوط روایات جو ہیں وہ ایک ساتھ کرنے کی ہیں، لیکن ہمارے روٹین میں نہیں ہے یہ چیز، بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو ہے نہیں، وہ ساتھ ساتھ تذکرہ کریں گے۔ اب تک 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو ہو رہا ہے لیکن ہے نہیں، وہ کون سی ہے؟ ایک کلی منہ میں پانی ڈالا اور آپ نے آسمان کو دیکھا اور پھر آپ نیچے تک پہنچا رہے ہیں اس کو، ایک تکلف ہے وضو میں۔ دوسرا، ہمارے ناک کے اندر جو پانی چڑھانے کا معاملہ سست روی کا شکار ہے، عمل کے لیے ضروری ہے لیکن وہ اتنی بنیاد اس کی نہیں ہے۔ ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا۔ یہاں پر بھی ہمارے اندر سستی ہے کہ ہم پانی ڈالتے ہیں چہرے پر اور سامنے کے حصے کو آپ نے کیا کر لیا؟ دھو لیا۔ حالانکہ چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ کا مطلب ہے جو سامنے ہوتا ہے، جو دکھائی دے، اور یہ پورا حصہ ہے ہماری اس پیشانی سے لے کر یہ پورا حصہ ہے وجہ، لیکن چونکہ بیچ میں داڑھی آ جاتی ہے تو داڑھی کا پھر مسئلہ الگ سے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو چہرے کو 3 دفعہ دھونا ہے، وَيَدَيْهِ، اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، إِلَى الْمِرْفَقَيْن، کوہنیوں سمیت، یہ کوہنی ہوتی ہے ہماری یہ والی، اس کوہنی کے اوپر تک دھونا ہے، اس کو بھی وضو میں شامل کیا جائے گا، کوہنیوں تک نہیں دھونا، کوہنیوں سمیت دھونا ہے، کوہنیوں کے ساتھ دھونا ہے، سلاسن 3 دفعہ۔ اب یہاں پر ایک اور کام ہوتا ہے، پتہ ہے کون سا کام ہوتا ہے؟ ہاتھ دھونے کے بعد جی یوں کیا جاتا ہے، پانی 3 دفعہ دھل گیا، اس کے بعد پھر یوں اور پھر یوں، یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 6 دفعہ۔ یہ ایک ایسی بدعت ہے، آپ عمل کرنے سے پہلے ہی برباد کر دیتے ہیں اس عمل کو، اضافی ایک بھی حرکت قابل قبول نہیں ہے جب آپ عبادت کا معاملہ کر رہے ہو۔ لیکن ایک ہوتا ہے دنیا کا معاملہ، دنیا میں معاملے کے تعلق سے آپ آزاد ہیں، جس چیز سے شریعت روکے گی نا آپ کو، آپ نے وہ رکنا ہے، باقی کرتے چلے جائیں۔ دین کے معاملے میں قدم تب اٹھانا ہے، ویسے اٹھانا ہے جیسے شریعت کہے گی۔ عبادت کا معاملہ توقیفی ہوتا ہے، یعنی رک جائیں، آپ نہیں کر سکتے جب تک ثابت نہ ہو، اور جیسے ثابت نہ ہو۔ ثابت ہے تو کریں، اور جیسے ثابت ہے ویسے کریں۔ آپ کی مرضی اور منشا عبادت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ جس کو 3 دفعہ دھونے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہے تو وہ غسل کر کے بھی اطمینان نہیں آئے گا اس کو۔ ہاں صحیح بات، یہ لاپرواہی کی بات ہوتی ہے کہ 3 دفعہ کرنے کے بعد بھی آپ کہیں کہ میرے چہرے کے اندر مجھے لگ رہا ہے کوئی مسئلہ ہے، پھر چہرے سے زیادہ نا پھر کسی اور چیز میں مسئلہ لگ رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر آپ توجہ سے دھوئیں گے نا اس کو، اس طرح کے خیالات پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر خیالات پیدا ہو رہے ہیں تو وسوسے کی پرواہ نہ کریں آپ، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ صابن سے پہلے صابن سے رگڑا لگا لیں، اس کے بعد پھر وضو کریں،
جی جی جیسے آپ کو آسان لگے. شریعت نے کوئی یہ نہیں بتایا کہ پانی اوپر سے نیچے ڈالیں یا نیچے سے اوپر ڈالیں, لیکن جتنی دفعہ بھی ڈالنا ہے نا 3 دفعہ ڈالنا ہے اور پورے کوہنی سمیت دھونا ہے اس کو. یہ غلط نہیں, منع ہے. ہاں بالکل, حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اعضائے وضو کو, یعنی جو حصے ہمارے پارٹ وضو کے ہیں, 3 دفعہ سے زیادہ دھویا, تو 3 لفظ ہیں حدیث میں, فقط تعدی و ظلم و اساء, وہ ظالم انسان ہے, اس نے بہت برا کام کیا اور اس نے زیادتی کی ہے. اسراف نہیں ہے. شریعت نے وضو کے معاملے میں, حالانکہ عبادت ہے, جتنا اچھا دھوئیں گے بہتر ہے, لیکن اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. جو بتا دیا گیا ختم. ہمارے ہاں یہ شوق ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں. جیسے کنکریاں جمرات پر مانتے ہیں نا, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں, بڑے بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں, ایسی کی تیسی تیری, شیطان کو مار. بعض جو ہے نا وہ گالی بھی دے رہے ہوتے, جوتے بھی مار رہے تھے, تجھے میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں سیدھا ہوتا. شیطانی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم شیطان کو مار رہے ہیں. ہمارے وہ کسی نے پچھلے سال ایک بابا جی جو ہے نا بڑی عمر کے, انہوں نے مارنے کے لیے پیچھے سے جیسے بالنگ نہیں کرتے ایسے اس نے بھاگنا شروع کیا اور چھلانگ لگا کے اس نے ماری. یہ ہم نے مذاق بنایا ہوا دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمرات کے لیے کنکریاں اٹھائیں تو آپ نے بتایا بمثل بامثال هؤلاء, فرمایا کہ اس جیسی ہونی چاہیے, بس اس جیسی بتایا, تعداد بھی بتائی اور سائز بھی بتایا. جب آپ بڑے پتھر اٹھائیں گے تو آپ عمل تو کر رہے ہیں لیکن شریعت کے خلاف, یہ عمل ثابت نہیں ہے. اور پھر زور سے ماریں گے آپ, اور وہ لگ کر جب واپس آئے گا اس حوض کے اندر نہیں گرے گا تو قبول ہی نہیں ہوا. اس کو تو آرام سے مارنا ہے آپ نے, اور اندر گر جائے تو آپ نے مارا, لگنے کے بعد واپس آپ کو لگا یا کسی اور کو, تو وہ تو کیسے شمار میں نہیں آیا, اور آپ نے کہا لگا دیا میں نے, بلکہ اس کو آپ شمار کر رہے ہوتے جو زور سے مار رہے ہوتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ آ گیا, ثم مسح برأسه, سر کا مسح کیا آپ نے. سر کے مسئلے کے تعلق سے بھی بڑا عظیم مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک سر کا مسح صرف 1/4 حصہ ہے, سر کا 1/4 چوتھائی حصہ. امام شافی کہتے ہیں سر کے 2-3 بال بھی گیلے ہو گیا تو ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل, امام مالک, اور حدیث اور اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے, سر کا مسح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کر لیں جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے. اور آپ نے کیا کر کے دکھایا, آپ نے دونوں ہاتھ یوں رکھے, ٹھیک ہے, ایسے. آپ کے بال خراب ہوتے ہیں کوئی بات نہیں, جہاں لے جائیں اس کو پیچھے, بالکل جہاں بال ختم ہو رہے ہیں جس کو ہم گدی کہتے ہیں جو نشان بناتا ہے, وہاں سے واپس لائیں گے جہاں آپ کے بال ختم ہو رہے ہیں وہاں پر. دونوں انگلی پکڑی آپ نے, کان کے اندر گھمایا, اور اس کے بعد انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا کیا. یہ کیا ہو گیا, یہ مسح ہے, اس کو کہتے ہیں مسح. اچھا ہاں یہ بات میں بتا رہا, اگر آپ نے صرف یوں کر لیا اور یوں کر لیا آپ نے, یہ مسح نہیں. اور مسح ویسے کیا جیسے میں نے بتایا, اس کے بعد پھر آپ نے یوں کر لیا, یہ تو مرغی ذبح ہو رہی ہے جی, غلط ہے. یہ بھی ایک بدعت ہے. یہ وہ اضافے ہیں جو عبادات کے اندر ہم نے کر رکھے ہیں. ایک یہ والا ہو گیا, ناک پہ پانی نہ چڑھانا, اور وضو دھونے کے بعد دوبارہ یوں کرنا, اور تیسرا یہ والا عمل. یا پھر مسح میں آپ ایک حصے کا یوں کر لیں. عورت کا بھی یہی مسح ہے, مرد کا بھی یہی مسح ہے جی. ایک دفعہ پیچھے لے گیا اور واپس لانا ہے, واپس نہیں لائے تو پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا, کرنا ہے. یہ پورا وضو کا حصہ ہے. ایک دفعہ آپ دونوں ہاتھوں کو ملا کر سامنے سے پیچھے لے جائیں گے, پیچھے سے واپس لائیں گے, اور اس کے بعد پھر کان کا مسح ہے. ہاں یہاں ایک اور بات ہے کہ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے الاذنان من الراس, دونوں کان سر کا حصہ ہیں. تو جب سر کا مسح کر رہے ہوں تو کان اس میں شامل ہے, اس کو اسی پانی سے جو آپ نے ہاتھ میں لیا اور جھاڑا اس کو, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھر کر آپ کریں گے, ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے, واپس لائے, اور اسی سے کان کا مسح کرنا ہے. الگ سے پانی نہیں لینا, الگ سے پانی بھی ثابت نہیں ہے. عربی قاعدہ ہے, بس عربی گرامر کا قاعدہ ہے, وہ ہے برؤسکم میں با جو ہے یہ بعض کے معنی میں ہے, ای ببعض رؤسکم, اپنے سر کا کچھ حصہ. یہ دلیل ہے ان کی. دوسری دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک پر پگڑی رکھی ہوئی تھی, اور جب پگڑی رکھی ہوئی تو آپ نے صرف پیشانی کا مسح کیا تھا, کہتے پیشانی جو ہے سر کا 1/4 حصہ ہے, لہذا اگر یہ نہیں ہے تو بس کافی آپ کے لیے. حالانکہ یہ ایسا استدلال ہے, ایک ایسی دلیل ہے جو سری روایت کے بالکل ہٹ کر ہے. جب خود اللہ کے رسول کا عمل ہے کہ آپ نے کر کے دکھایا یہ مسح, دونوں ہاتھ یہاں رکھے, پیچھے لے گئے, وہاں سے واپس لائے, اور کان کے اندرونی حصے کا حصے اور بیرونی حصے کا انگوٹھے سے کیا. تو اس کے بعد جب صراحت آ گئی تو پھر کیا ضرورت ہے ایسی فقہی باتیں کرنا اور ایسے گرامر سے استدلالات کرنا جو ثابت نہیں ہے. لا علمی میں کیا تو علم آنے کے بعد تو معاف ہو گیا. اصل چیز ہے کہ جب جہالت ختم ہو جائے تو پھر عذر ختم ہو گیا آپ کا. ثم غسل کلتا رجلی, پھر انہوں نے دونوں پاؤں دھوئے, ثلاثاً 3 دفعہ. یہ پورا وضو کر کے دکھایا. کس نے؟
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو؟ حمران کو. صحابہ اکرام عملی مشقیں کر کے دکھاتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کئی دفعہ نماز کے بعد صحابہ اکرام یا تابعین بیٹھے ہوتے تھے, وضو کر کے دکھاتے تھے کہ اللہ کی قسم وضو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے. اتنا اہتمام کے ساتھ وضو کر کے دکھایا ہے, نمازیں پڑھ کر دکھائی اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں تمہیں, ورنہ میں نماز پڑھ چکا ہوں. مشق, اس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر, تو انشاءاللہ ہم بھی کر کے دکھائیں گے آپ کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے. یہ تو وضو کا طریقہ آپ نے جان لیا. کتنا پانی استعمال کرتے تھے میں نے یہ بتا چکا ہوں. کتنا استعمال کرتے تھے جی؟ اکثر جو ہے وہ ایک مد یعنی 500 ml, آدھا کلو, اور کبھی ایسا ہوا نبی الاسلام نے 300 سے 350 ml بھی استعمال کیا ہے. اتنا پانی وضو کے لیے, ایک گلاس سے کچھ زیادہ ہوگا. تصور ہے آج کے دور میں ہم جہاں قحط سالی کے دور سے گزر رہے ہیں پانی کا اتنا احتیاط کرتے ہوں؟ بالکل نہیں. فضیلت سن لیں, اس عمل کی ایک فضیلت یہاں ذکر ہوئی ہے اور ایک سنن نسائی میں, حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی. ہاتھ دھوئیں گے, اس ہاتھ سے جو آپ نے گناہ کیے ہوں گے نا صغیرہ, سب ختم. منہ میں کلی کی, اس منہ کے ذریعے اگر آپ نے صغیرہ گناہ کیے ختم, ناک کے ذریعے کیے ختم, چہرہ پورا کا پورا انسان پاک ہو جاتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا آپ نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے کیا, اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا, جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا, اس طرح وضو کیا, ثم صلی رکعتین, پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, لا یحدث فیہما نفسا, ان 2 رکعت میں اپنے ساتھ باتیں نہیں کی اس نے. اپنے ساتھ باتیں, اپنے ساتھ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اپنے ساتھ باتیں یہ ہوتی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دکان میں سبزی بیچ رہے ہوتے ہیں, ایسے ہوتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی گاڑی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی. ایک کسی شخص کے بارے میں مشہور ہے, اس نے امام صاحب نے 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا, تو اس نے کہا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں, ابھی 3 کا حساب ہوا تھا. یہ اگرچہ مشہور ہے بات, لیکن ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم نماز میں جانے کے بعد خیالات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. کسی نے بہت زبردست بات کی تھی, اگر نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا نا تو سکون سے نماز پڑھ کے دیکھو. اگر نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھ کے دیکھو, پھر کیسے نہیں ملتا. اکثر ہم جسمانی اعتبار سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, دل کے اعتبار سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, کہیں اور ہوتے ہیں ہم. اس لیے فرمایا جس نے 2 رکعت پڑھی اور باتیں نہیں کی اپنے ساتھ, خیالات میں نہیں گیا, غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی. اس وضو اور ایک نماز کی وجہ سے جس میں 2 رکعت آپ نے پڑھی ہیں, اللہ رب العزت زندگی کے سارے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, سارے صغیرہ گناہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے. دین میں صفائی ستھرائی پاکیزگی گناہوں سے اللہ چھوٹے چھوٹے عمل میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے, اور ایک وضو ہے. آپ کو پتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ بس آخری بات کر کے, وہ آپ نے سنا ہوگا وہ جنت میں آگے آگے چل رہے تھے. سنیے نہیں بات, آپ نے بلال سے پوچھا کیا کرتے ہو, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. تو آپ نے اسی وجہ سے تمہیں یہ جنت میں یہ مقام ملا. تو وضو سے محبت کیجیے, لیکن وضو جیسے کرنا چاہیے ویسے کیجیے, اور اس کے بعد تحیۃ الوضو پڑھیں, لیکن خشوع خضوع کے ساتھ یہ ساری برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. مسائل انشاءاللہ کل لکھوائیں گے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جی جناب, قرات کرنے کے لیے ہیں کوئی حاضر اور راضی؟ کر لیں گے, مائک ہے, پہنچ جائے گا مائک انشاءاللہ. وہ پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں, آج پیچھے وہ صفائی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ہو سکے پہنچا دیں ان تک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی پچھلی کلاس کی آن لائن آڈیو میں کچھ ایشو ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک بار سورت کے شروع سے صرف ایک بار ترجمے کو گزار لیتے ہیں اور ایک پوائنٹ بیچ میں ساحر کے حوالے سے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جی بھائی آپ کے پاس مائک تھا، کوشش کریں بسم اللہ انشاءاللہ سورت کے شروع سے ترجمہ کرتے ہوئے چلیں. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. فریز پڑھنے کی کوشش کریں کہ جہاں تک آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس فریز کو جو ہے ایک اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے، تلک یہ، آیات الکتاب الحکیم حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیات ہے. حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیات ہیں. کیا اکانا، کوشش کریں فریز کریں. اکان للناس عجبا، اکان للناس عجبا کیا تھا یا ہے لوگوں کے لیے، عجبا یا ہو گیا، عجبا تعجب کی بات، ان اوحینا یہ کہ ہم نے وحی کی، الی رجل ایسے آدمی کی طرف، منہم انہی میں سے، ان یہ کہ انذر الناس ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری دے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، ان لہم بے شک ان کے لیے، قدم صدق عند ربہم پیش قدمی ہے، صدق پیش قدمی ہے، سچا مرتبہ ہے، پورا اجر ہے. پیش قدمی ہے، سچا مرتبہ ہے، پورا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین بے شک یہ البتہ کھلے جادوگر ہیں. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جادو اور معجزہ بھی ظاہری طور پہ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ما فوق الفطرہ جو ہے، فطرت کے علاوہ کی چیز ہوتی ہے، میریکل جو ہوتا ہے کہ ایک چیز جو عام طور پہ نہیں ہو رہی ہوتی، اور جادو بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. ایک پہلے سیدھا سے شروع کریں. جی بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ کہ معجزہ جو ہے، ایک یہ ورڈ آپ کے پاس آگے بھی آتا رہے گا انشاءاللہ، آپ کو کچھ اکثر کو تو پتا ہوگا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہبی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسبی. کسبی سے مراد یہ ہے جس کو کسب کیا جاتا ہے، یعنی کہ کمایا جاتا ہے، یعنی اگر آپ محنت کریں تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور وہبی، وہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ کرنا. ٹھیک ہے، جیسے وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہوتی ہیں جو کہ آپ خود محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتے ہیں. اللہ عطا کرے گا تو ہے، نہیں عطا کرے گا تو کچھ کر نہیں سکتے. تو جادو جو ہے وہ ایک کسبی عمل ہے. جادو گر جو ہے وہ کچھ محنتیں کرتا ہے، کچھ مشقت کرتا ہے، کچھ کوششیں کرتا ہے، کچھ اعمال کرتا ہے، جس کے بعد وہ جادو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جبکہ نبوت یا معجزہ جو ہے وہ ایک وہبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتے ہیں. انسان یہ نہیں کر سکتا کہ میں بہت زیادہ محنت کروں تو میں معاذ اللہ نبی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق آپ بتا رہے تھے. جی بھائی صحیح، بارک اللہ فیک. اور خیر یہ کہ معجزہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے، سحر جو ہے، جادو جو ہے وہ خالق نے منع کیا ہوا ہے. اور کوئی فرق ہے؟ صحیح، معجزے میں بالکل حقیقت ہوتی ہے، جس میں ریالٹی جو ہمارے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں اس سے باؤنڈ نہیں ہوتا. سحر میں اکثر جو ہے وہ ایک دھوکا ہوتا ہے، ڈسیپشن ہوتی ہے، وہ حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ عام طور پہ اکثر جو وہ تخیلات جو ہے انسان کے خیالات یا انسان کے پرسیپشن سے وہ کھیل رہا ہوتا ہے، جیسے ایلیوژنز اس طرح کی ہوتی ہیں. تو اکثر جو جادو ہے وہ اسی چیز پہ اس کی بنیاد ہوتی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے کہ جب ان کے سامنے جادوگر آئے اور جادوگروں نے وہ چیز دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، تو وہ پہچان گئے کہ یہ ہماری طرح کا جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ لوگوں کے خیالات اور ان کے سامنے ایک ٹرک کر رہے ہیں، جبکہ یہ تو واقعتاً جو ہے ایک چیز میں اس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے. صحیح. اور بارک اللہ فیک کہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ معجزے کے ساتھ بھیجتے بھی ہیں، نبی کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ معجزہ میرے اختیار میں ہے، کہ میں جب چاہوں گا یہ معجزہ میں کر سکتا ہوں، بلکہ وہ اس کی نسبت اللہ کی ہی طرف کرتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا تبھی ہو سکتا ہے. جبکہ جادوگر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جادو کی نسبت
اپنی طرف کرتا ہے, اور وہ ایک چونکہ کسبی عمل ہے تو وہ کچھ سٹیپس لے کے اس کو عمل کر سکتا ہے جب چاہے, یعنی ظاہر سی بات ہے اللہ کی مشیت کے بعد. اور کوئی فرق ہے؟ معجزے کا غرض کیا ہوتا ہے, معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دینا, ٹھیک ہے, اور یہ بات بتا دینا کہ یہ جو میسج آیا ہے یہ ایک انسانی کام نہیں ہے, بلکہ یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہے جو کہ اس عمل کے پیچھے ہے. جبکہ جادو کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ گمراہ کرنا یا دنیاوی کوئی غرض ہے جس کو حاصل کرنا, کہیں پہ مال ہو سکتا ہے, کہیں پہ شہرت ہو سکتی ہے, اور جادوگر جو ہے وہ جادو کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خود لیتا ہے. جبکہ معجزے کا جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ نبی یا رسول خود نہیں لیتے, بلکہ اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جزاک اللہ ہے. جی ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, مائک ان میوٹ کر دیں, سوال کرنا ہے. جی ان میوٹ کر دیا ہے, سوال کر لیں. جی السلام علیکم سر. یہ جو قرآن کی آیات کو جادو کیوں کہا تھا کافروں نے, جبکہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ اگر ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم اس کو اللہ کا کلام سمجھیں گے, اور جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر کافر یہ بات کریں گے کیونکہ یہ جادو ہے. صحیح, جزاک اللہ خیرا کثیرا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جب عقل اس کے مطلب بالکل انسان کیا کہتے ہیں, کوئی چیز بالکل ہی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا, تو وہ عقل سے بالکل ایک اچھا خاصا سمجھدار شخص بھی ہوگا لیکن وہ ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار اس کو کیا ہو گیا. تو مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ان کفار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ وہ اس چیز کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اس کو یعنی کسی طرح یہ جو میسج آیا ہے, یہ جو نبی آئے ہیں یا جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, ان کی دعوت کو, ان کی شخصیت کو کسی طرح کنٹرول کر لیا جائے. جب ان سے کچھ نہیں ہوا تو ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے جو ہے وہ الزامات لگانے شروع کر دیے. اور چونکہ یہ جادو کا عمل جو ہے وہ عرب کے ہاں کچھ نے دکھا ہے کہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, یعنی اس کی ایک برائی کی طرح ہی نسبت کی جاتی تھی, تو اس وجہ سے ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے کہہ دیا. دوسرا ایک یہ معاملہ کہ کم از کم انہوں نے اس چیز کا اقرار کر دیا کہ یہ جو ہے ایک عام چیز نہیں ہے, کیونکہ باقی جو عرب کے ہاں کلام تھا, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ پہ بھی کچھ کلام لٹکایا جاتا تھا جس کو وہ بیسٹ اپنا سمجھتے تھے, تو اس کو بھی وہ جادو کی طرف نسبت نہیں کرتے تھے, اس کو وہ انسان کا کلام مانتے تھے. لیکن یہ چیز قرآن جو ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے ساتھ آئے تھے وہ چیزیں کیونکہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئی, انہوں نے کہا کہ یعنی سمجھ میں نہ آنے سے مراد یہ کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایک انسان کس طرح اس طرح کی چیز لا سکتا ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ جادو کی طرف کر دی. دوسرا آپ کا سوال, کیا معجزہ انبیاء کے علاوہ کسی اور پر ہو سکتا ہے؟ جی جناب, کیا جی, تو وہ اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا. ہماری اصطلاح میں معجزہ جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے. کرامات جو ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے, اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے بھی, عقائد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کرامات کے اعتبار سے کیا ہے. بالکل کرامات ہوتی ہیں, اولیاء اللہ جو ہیں ان کی کرامات ہوتی ہیں, اس میں بھی کچھ تفاصیل ہیں کہ کس طرح ہوتی ہیں, یا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیا نہیں ہو سکتی, اور اس میں بھی کس طرح کے دعوے ہوتے ہیں وغیرہ. لیکن اس کو پھر اصطلاح کے طور پہ جو ہے معجزہ نہیں کہا جاتا, معجزہ کو انبیاء کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے, ان کو کرامات سے جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے. جادو ہمیشہ شیطانی ہوتا ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ جادو جو ہے وہ شیطانی عمل ہے اور ہمارے لیے حرام ہے. ہم وی کے بارے میں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, میرے پاس صحیح نہیں آئی تھی. اچھا جی, یہ جو اوحینا اس کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا ہم نے وحی کی, یہ جو ہم کا صیغہ ہے یہ لغت میں لینگویج میں جو ہے ایک شاہانہ انداز کہلاتا ہے, ایک رائل پلورل کہلاتا ہے. اس سے مراد پلورالٹی آف ذات نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وحی کرنے والی ذات میں پلورالٹی تھی. تو ایک اس کی یہ تفسیر کی جاتی ہے کہ یہ جو گرامیٹیکلی جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے شاہانہ انداز, جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے. دوسرا جو ایک اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا صیغہ استعمال کیا ہے, تو اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کلام چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبریل کیا, جبریل علیہ السلام کے واسطے سے, تو وہ ان کے شرف کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر دیا گیا ہے. تو اس میں بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. انمیوٹ کے لیے آپ ہینڈ اٹھا لیں, میں انشاءاللہ انمیوٹ کر لوں گا. لاسٹ والا. السلام علیکم شیخ, میرا ایک سوال تھا. رحمۃ اللہ. جی, کہ یہ جو آپ نے شروع میں جو الف لام را کا تفسیر کی تھی, الف لام را کی تفسیر کی تھی, میں جب سوال نہیں پوچھ سکا کہ میں نے ایک بیان سن رہا تھا ایک عالم کا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسے کلام ہے کہ جتنا علم آپ بڑھو گے آگے اتنا ہی اس کے بارے میں اور معلوم ہوئیں گے اور سمجھ آئے گی. اور انہوں نے اس کی دلیل کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو قول تھا کہ میں نے ہر ایک لفظ قرآن کا سمجھ لیا, اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ قول پہ ہی بولتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ عالم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. صحیح, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ قول ہے کہ اس کے معنی معلوم ہیں کچھ علماء کے نزدیک, کچھ کو اس میں قول ہے, لیکن پھر اس کو جب بیان کرنے پہ آتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں تو پھر اس میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا, یا کم از کم کوئی خاص دلیل نہیں ملتی. صحابہ کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے اس حوالے سے, اس سے کیا مراد ہے, لیکن اکثر علماء زیادہ اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کے حوالے سے یہی کہا جائے کہ ان کی حقیقی مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ باقی صحابہ سے اس میں ہمیں کوئی اتفاق یا اجماع نہیں ملتا اس اعتبار سے. جی, اور ایک آخری سوال یہ تھا کہ آخری ایک اور کہہ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اور بھی سوال کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور ایک سوال تھا کہ جو اسباب النزول کے بارے میں آپ نے کہا تھا
اسباب النزول میں جو کتاب امام واحدی کی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مجھے اس کتاب کا اتنا خاص علم نہیں ہے، تو آپ اگر مجھے میسج کر دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے پھر بتا دوں گا، یا اگر یاد رہا تو اگلی کلاس میں ذکر کر دوں گا. جی انشاءاللہ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مجھے پوچھنا تھا، میری ایک ٹیچر نے مجھے اسکول میں بتایا تھا کہ جو الف لام را اور ایسے جو حروف مقطعات ہیں یہ ایسے نام ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے جنت میں استعمال کریں گے، تو کیا یہ بات حق ہے؟ اس بات کی دلیل کم از کم میرے علم میں نہیں ہے، اگر ان کے پاس ہو تو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ وہ کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہی ہیں. اگر ایسا ہوگا، کوئی صحیح دلیل سے معلوم ہوگا تو بالکل ہم بھی مان لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی سر، اگر ہم سوال پوچھنے میں ہی گئے تو ہمارا جو کلاس ہے وہ ایسے ہی رہے گا، سوال پوچھنے میں ہی جائے گا، تو بہتر ہے کہ سوال کم کیا جائے اور ہم پڑھے جائیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھتے ہیں. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، ایک اور. جی آپ کر لیں. صحیح، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. جی آن لائن میں نے آپ کا سوال، کیونکہ آن لائن آواز نہیں کرے گی تو میں ریپیٹ کروں. جی آپ سوال کر رہی ہیں کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ حروف مقطعات 29 ٹائمز قرآن میں آئے ہیں کہ اس سے زیادہ؟ یہ اس طرح کی فیکچوئل انفارمیشن جو ہے وہ مجھے صحیح طرح نہیں پتا، میرے خیال میں 14 مقامات ہیں جہاں پہ اس طرح کے حروف مقطعات کا ذکر ہے، اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے. لیکن اتنی فیکچوئل انفارمیشن میرے اس میں میرا فوکس ان چیزوں پہ کم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ان چیزوں کو میں ذہن میں رکھ سکوں. تو معذرت، آپ ویسے آسانی سے سرچ کر کے پتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کا جو سوال تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ مطلب بچوں کی پارٹی وغیرہ میں اس طرح میجک شو کا نام ورڈ یوز ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ایک یہ جو ٹرکس ہوتی ہیں یا ایلوژنز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ وہی میجک ہے جس کی ممانعت ہے شریعت میں، جس کے لیے شیاطین وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں کسی حد تک اختلاف ہے. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ایک چیز شریعت اچھی نہیں سمجھتی تو اس کے لفظ کو بھی جو ہے ہمیں عام استعمال میں نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ ایک چیز جب شریعت صحیح نہیں سمجھتی تو اس لفظ کو اچھے استعمال میں لانا ہی نہیں چاہیے. یعنی اس کے حوالے سے ہمارے ذہن میں، اور خاص کر ہمارے بچوں کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے بچے اس طرح کی چیزوں کو بہت لک وہ کرتے ہیں، میجک شو ہوگا، چلو چلیں گے، اس کے یہاں بھی میجک شو ہوگا. ہمیں اس کے برعکس ان کے ذہنوں میں جو ہے اس کے خلاف ایک بغض اور ایک نفرت پیدا کرنی چاہیے. بغض اور نفرت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو بڑھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہمیں اس پہ استقامت عطا کرے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جس سے ہم ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں، اتنی عام ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہاں چلو ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. اب آپ دیکھ لیں موویز کا حال ہے، میوزک کا حال ہے، کہ ہمیں اس کا جو اثر ہے ہمارے نفس پہ وہ محسوس نہیں ہوتا. اور اسی طرح کچھ اصطلاحات اور کلمات ہوتے ہیں، اگر آپ کو ان سے واقعتاً وہ شدت سے نفرت ہوگی، آپ اس ورڈ کو استعمال اپنے گھر میں نہیں کر سکتے. یہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ دیکھیں کتنی ہماری جو آپ جوان کھیلیں یا بڑے بھی کھیلیں، خیر ایک تو پرانا جیسے ہیری پاٹر کی جو پوری سیریز تھی کتنی مشہور تھی، اس کی موویز بھی کتنی مشہور تھی، حالانکہ اس میں کانسیپٹ سارا کے سارا جادو کا ہے. اور جس کے ذہن میں جادو کی حقیقت ہو کہ ہمارا شریعت میں اس کے حوالے سے کیا ایک ریاکشن ہونا چاہیے، وہ کس طرح جو ہے وہ اس عمل کو پسند کر سکتا ہے، لیکن وہ ہو جاتا ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے ورڈز کو اچھے کانٹیکس میں استعمال ہی نہ کیا جائے جو کہ شریعت کے مخالف ہوں. ایسے کلمات کو بھی انسان استعمال نہ کرے، اس کے لیے کوئی اور آپشن جو ہے وہ جنریٹ کر لے. جہاں تک یہ اس طرح کی ٹرکس وغیرہ کی بات ہے تو اس کی کمپلیٹ ممانعت جو ہے وہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ بالکل ہی حرام ہے. کچھ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے آیت ذہن میں نہیں آ رہی، اگر کسی بھائی کے ذہن میں ہو، موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے جو جادوگروں نے جو کہا تھا، انہوں نے بھی یہ خیال کا ورڈ استعمال کیا تھا. کس جگہ پہ ہے؟ تخیل الا ان یتخیل، ایسے کچھ ورڈ ہے کہ اس کے بھی معنی یہ تھے کہ وہ انسان کے خیالات سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ایلیوژن کی بات آتی ہے کہ ان کا بھی کہیں نہ کہیں ایک ایلیوژن کا ایلیمنٹ تھا. ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطانی عمل ہی اس طرح کا ہو. تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیوژنز بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس اعتبار سے کہ اگر چلیں اس کو آپ یخیل الیہم، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، کہ ان کا خیال کیا جاتا ہے، ان کو وہ پرسیو ایسے کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں موو کر رہی ہیں جبکہ حقیقت میں وہ نہ کر رہی ہوں. لیکن ایک بات ہے، دیکھیں یہ نا ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، جیسے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے شرک اصغر میں کہ شرک اصغر کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کمپلیٹلی شرک میں نہیں جاتی، لیکن وہ ایک دروازہ بن جاتی ہیں ایک بڑی چیز کی طرف. تو جب انسان ان چیزوں کی طرف گھستا ہے نا تو پھر اس کی پھر انتہا کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے وہ اسی کی طرف لے جاتا ہے. آپ نے ایک وہ جو مشہور واقعہ سنا ہے، اس کے خیر روایت کی صحت میں کلام ہے، لیکن یہ جو برسیسا کے نام سے مشہور ہے کہ وہ جو اہل کتاب میں سے شخص تھا جس کے پاس 3 بھائیوں نے اپنی بہن کو رکھوایا تھا، اور پھر کس طرح جو ہے شیطان نے درجہ بدرجہ کر کے اس کو کہاں تک پہنچایا، شرک تک پہنچایا. ٹھیک ہے، اور نیت اچھی شروع ہوئی تھی کہ بھائی جہاد پہ یا اس کے تعلق کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تم ان کی بہن کا خیال نہیں کرو گے، کیسے لوگ ہیں وغیرہ. پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کو پہنچایا شرک تک، کہ شیطان اصل میں چاہتا ہے کہ ہم اس درجے تک پہنچیں
تو یہ ایک اسٹارٹنگ اسٹیپ ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے, کم از کم میں جتنوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس طرح میں مطلب اچھے لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن جب وہ اس طرح کی چیزیں شروع کرتے ہیں نا, جب آپ ایک چیز کے چھوٹے درجے پہ ہوتے ہیں نا, تو بڑے درجے سے نفرت کرنا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فٹ بال کھیلنا حرام کام نہیں ہے, لیکن جو فٹ بال واقعتاً کھیلنا چاہتا ہے نا, اس کے لیے میسی سے محبت نہ کرنا یا اس طرح کی کسی فگر سے محبت نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کم از کم یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ ایک میچ جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, فائنل چل رہا ہے, اور اس کو یہ خیال دینا کہ بھائی یہ کام تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے, اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر یہ دروازے کھلتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو, اتنے معصوم سے بچے ہوتے ہیں, جس حد تک ہو سکے ان کو ان چیزوں سے بچائیں. یہ اسٹارٹ میں ہم کر دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ معاملات پھر مشکل اور مشکل ہی ہوتے جاتے ہیں. وہ زمانہ پرفتن ہے, تو ان معاملات میں زیادہ احتیاط کی جائے کچھ تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہے. لیکن خیر دونوں اس میں ایک مائلڈر اوپینین بھی آپ نکال سکتے ہیں. جی بھائی آگے, ان ھذا لساحر مبین ان ربکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو فی 6 ایام 6 دنوں میں. ثم پھر استوى بلند ہوا, قائم ہوا, علی العرش عرش پر, یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے تمام کاموں کی, ما من شفیع نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا, الا من بعد اذنہ مگر اس کے اذن کے بعد. ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب, تم سب کا رب, فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. افلا تذکرون کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ بے شک اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے الخلق پیدائش کی, ثم پھر یعیدہ وہ لوٹائے گا, لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط تاکہ بدلہ دے پورا پورا ان لوگوں کو, آمنوا جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل صالح کیے, بالقسط انصاف کے ساتھ. والذین کفروا لهم شراب من حمیم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا, لہم ان کے لیے پینے کی چیز ہوگی, من حمیم کھولتی ہوئے میں سے, وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا ساتھ اس کے, بسبب اس کے کانوا یکفرون جس وجہ سے وہ کفر کیا کرتے تھے. هو الذی جعل الشمس ضیاء اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سورج کو پیدا کیا روشن, والقمر نورا اور سورج اور چاند کو منور, وقدرہ اور مقدر کر دی منازل منزلیں, لتعلموا تاکہ تم جانو, عدد السنین والحساب سالوں کا حساب, سالوں کی تعداد اور اپنا حساب, جو بھی سالوں کی تعداد اور اپنا حساب. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ, الا مگر بالحق ساتھ حق کے. یفصل الآیات لقوم یعلمون تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, لقوم یعلمون تاکہ ایسی قوم کے لیے جو یعلمون جو جانتے ہیں. جزاک اللہ. ایک سیکنڈ سے, اس نے بنایا الشمس ضیاء, شمس کو بنایا ضیاء اور قمر کو بنایا نور, تو ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ ضیاء هو الذی جعل الشمس ضیاء اس نے بنایا شمس کو ضیاء چمکتا ہوا جگمگاتا ہوا, اور والقمر نورا اور قمر کو کیا بنایا, چاند کو کیا بنایا, روشن نور. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کچھ اور کہہ رہے تھے؟ صحیح. جی ایک کی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن ہم اس کے لیے نور کے ورڈ کو یہ نہیں کہیں گے کہ نور کا ورڈ ہمیشہ اسی معنی میں ہوگا کہ وہ ریفلیکٹڈ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض. لیکن یہاں پہ یہ کہ سورج اور چاند کی روشنی میں چونکہ فرق ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان روشنیوں کے لیے کلمات بھی الگ الگ استعمال کیے ہیں. ضیاء کی روشنی میں جو ہے وہ ایک بات آد ہے لغت کے اعتبار سے کہ اس روشنی میں ایک تپش بھی ہوتی ہے, ایک حرارت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف دیکھنا جو ہے وہ صعب ہوتا ہے, تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے بعد کہا وقدرہ منازل اور مقرر کر دی اس کی منازل, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہیں تو دونوں چاند اور سورج دونوں کی مقادیر جو ہیں وہ ہیں, یعنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہمارا لیونر ایئر کہلاتا ہے اور ایک دوسرا کون سا ہوتا ہے سولر, ایک سورج کے اعتبار سے اور ایک چاند کے اعتبار سے, تو ہیں دونوں کی مقادیر کہ دونوں جو ہے روز ایک ہی جگہ پہ نہیں ہوتے, ان کی اپنی اپنے مقامات ہیں, اپنی اپنی جگہیں ہیں. اسی لیے قرآن میں مشارق اور مغارب کا لفظ آیا ہے کہ صرف مشرق اور مغرب ایک نہیں ہے بلکہ مشارق ہیں, یعنی سورج جہاں جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہ سارے اس کے مشارق ہیں, اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے وہ سارے پوائنٹس ہیں اس کے مغارب ہیں. تو اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرہ, یہ جو ہو کی ضمیر ہے آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ یہ مذکر کے لیے ہوتی ہے, تو اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عام شخص کے لیے سورج کی مقادیر یا سورج کے جو پوائنٹس ہیں ان کو پہچاننا مشکل ہے. ہم عام طور پہ سورج کو اس طرح ڈائریکٹ دیکھ نہیں پاتے, لیکن چاند کو جو ہے وہ پہچاننا بہت آسان ہے. چاند جب شروع ہوتا ہے, یعنی آپ چاند کو ویسے بھی دیکھتے ہیں تو آپ ایک رفلی +-5 کے اعتبار سے چاند کے ڈیز بتا سکتے ہیں. چاند پورا ہے تو آج کل کون سی تاریخ چل رہی ہوگی, چاند کی کیا صورت حال ہے, تو اس اعتبار سے کون سی تاریخ چل رہی ہوگی, ٹھیک ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ. حق سے کیا مراد ہے, کوئی بھی چیز عبث نہیں ہے, بے وجہ نہیں ہے. ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کی خاطر ہے, کوئی نہ کوئی چیز اس کے پیچھے ایک پرپز ہے جو سرو ہو رہا ہے, چاہے آپ کو یا مجھے ظاہری طور پہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز کو تخلیق کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے فائدہ ہوگا, کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوتی ہے. اسی طرح شریعت کا اگر کوئی حکم ہے,
قرآن کی کوئی آیت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1450 سال ہونے کو آئے، 1450 سال پہلے ایک میسج بھیجا ہے، کب تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے؟ آخرت تک کی، اور ایک لمیٹڈ پیغام بھیجا ہے، اس میں فالتو کوئی بات نہیں کی ہے. اگر ایک ایک حرف بھی آیا ہے تو وہ کسی وجہ سے آیا ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شریعت کی یہ چیز شاید اہم ہے اور یہ چیز شاید اتنی اہم نہیں ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں ایک استہزاء کا پہلو آ جاتا ہے کہ یہ داڑھی ہے، یہ 5-6 ٹخنوں سے اوپر کرنا، مسائل تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ سوچ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایک بات بھی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ٹائم دیا اپنی قوم کو اور ایک بات فرمائی ہے، اور اس بات کو ان کی امت نے ریکارڈ کیا ہے اور اتنے عرصے تک ریکارڈ کرتی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک بات کو نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنی امپورٹنس دی ہے، تو اس چیز کا حق ہے کہ اس کو امپورٹنس دی جائے. ہاں یہ ہے، صحیح بات ہے کہ پورا دین نہیں اس پہ ڈیپینڈ کر دینا چاہیے، لیکن اس کا یہ بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس پہ فوکس کر رہا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو کسی بھی طرح کمتر سمجھیں. یار یہ کیسی بات ہو گئی کہ دنیا کافر جو ہے وہ جو چاند پہ جانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ اب تک جو ہے یہ طہارت کے مسائل میں اٹکے رہے. ٹھیک ہے، یہ جو استہزاء کا پہلو ہے یا تمسخر کا پہلو ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس چیز کا، مسلمانوں کو خاص کر اس چیز کا مکلف نہیں کیا کہ آپ کو چاند کے بارے میں چیزیں پتہ کرنی ہے، چاند کی سرفیس کس طرح کی ہے، چاند میں کون کون سی ریسورسز ہیں. یہ معاملات آپ کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور نہیں لے جائیں گے. لیکن پانی کون سا استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اپنی صفائی کے لیے، یہ معاملہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں آپ کی جنت اور جہنم سے اپنی رضا سے جوڑا ہے. تو جس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے، اور ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اہمیت دی ہے؟ اگر کہیں پہ بھی اس کا شریعت میں ذکر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اہمیت کی حامل ہے، مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تخلیق بھی نہیں کیا، اور خاص کر شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی الا یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں مقصد ہو. کسی پہلو کو میں سوچوں کہ یار ٹھیک ہے میں باقی سارے کام تو کر رہا ہوں، یہ چھوٹی سی چیز اگر میں نہیں بھی کرتا، نہیں. سلف میں ایک بات تھی، وہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں جانتے تھے. شریعت کا کوئی بھی پہلو ہو اس کو حقیر نہیں جانتے کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے جس کو آپ، وہ بعد میں کہتے تھے اپنے لوگوں کو، جن چیزوں کو آپ چھوٹا چھوٹا جانتے ہو ہم تو ان کو بہت بڑا جانتے تھے. اور یہی بات گناہ پہ بھی ہوتی کہ ہم کچھ گناہوں کو ایسے سمجھتے ہیں یار کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہ وضو کریں گے تو جھٹ جائیں گے سارے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک بار ہم حدیث پڑھے تھے اپنے استاد کے پاس، تو اس طرح کی ایک حدیث آئی تھی کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے مراد جو ہے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں. فوراً ذہن میں کیا سوال آتا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ کون سے والے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے منع کر دیا تھا بتانے سے، میں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اگر بتا دیا تو پتہ ہے کہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ تم اس چیز کو لائٹ جانو گے اور پھر کرتے ہوئے سوچو گے یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی وضو کروں گا اور ساری سلیٹ کلین ہو جائے گی. تو اس معاملے میں ایک خاص خیال رکھنا چاہیے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کھول کھول کے تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. بھائی آخری آیت ہے اس کو بھی انشاءاللہ کور کر لیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں یا اختلاف میں، وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں سے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے جو اللہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہیں، اس سے محبت کرتی ہیں، اس کا خوف بھی رکھتی ہیں، ان تمام امور کو بجا لاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور منع کیا ہے. آپ پہلے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، انشاءاللہ آگے کم از کم یہ جہاں تک رکوع اینڈ ہو رہا ہے یہاں تک ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہیں اس کو ہم کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بے شک کا. الذین، وہ لوگ جو، لا یرجونا، لا کا مطلب نہیں کا ہو گیا کہ نہیں کرتے، یرجونا اس میں کون سا ورڈ ہے جی؟ لیکن ورڈ اس کے اندر کون سا ہے جو پہچان سکتے ہیں؟ رجا. ٹھیک ہے، رجا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، امید خوف کے ساتھ. ٹھیک ہے، خوف بھی ہے لیکن ایک امید بھی ہے، ایک طمع بھی ہے، ایک لالچ آپ کہنا چاہیں. لالچ کا تھوڑا سا نیگیٹو ورڈ ہوتا ہے. جن کو امید ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ڈر بھی ہے. ڈر کس چیز کا؟ لقاءنا، خدا نہ خاصہ میں کہیں ایسی حالت میں نہ مل جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو یا ناراض ہو. جو بے شک وہ لوگ جو کہ نہیں امید رکھتے کس چیز کی؟ لقاءنا. لقاء کا ورڈ اردو میں کون سا ورڈ ہے؟ ملاقات کا. اور یہ آخر میں نہ جو ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہماری ملاقات کا یا ہم سے ملاقات کا. بلکہ ان کا حال کیا ہے؟ رضو بالحیات الدنیا. رضو، وہ راضی ہو گئے ہیں کس چیز سے؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے وہ راضی ہو گئے ہیں. حیات معنی زندگی اور دنیا آپ جانتے ہیں. واطمئنوا، اور کیا ہو گیا؟ مطمئن ہو گئے. بارک اللہ فیک. اطمئنا، مطمئن ہو جانا. اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں اسی سے. کس چیز سے؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے مطمئن ہو گئے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم عن آیاتنا، ہماری آیات سے کیا ہے؟ غافلون. کیسے ہیں؟ غافل. اب دیکھیں اس ایک آیت میں کتنے ایسے ورڈز ہیں جن کا ہمارے پاس اردو میں کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ورڈ موجود ہے الحمدللہ. تو کافی باتیں جو ہے وہ الحمدللہ سمجھ میں آ سکتی ہیں. تو چار چیزیں ذکر کی کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، اس کی خواہش نہیں رکھتے، جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں، اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے، ہماری آیات سے جو ہے وہ غافل ہیں. ان کا پھر جزا ان کی کیا بتائی کہ اولئک، وہ سب ہیں، مأواہم. مأوا کا مطلب ٹھکانہ.
رہائش کہہ لیں, مسکن کہہ لیں, مقر کہہ لیں, ان کا لوٹنے کی جگہ کہہ لیں آپ, پلیس آف ابورڈ ریٹرننگ, وہ کیا ہے؟ النارو, آگ ہے. کس وجہ سے ہے؟ بما کانو, اس وجہ سے جو تھے, یکسبون, کمائے. ابھی پہلے میں نے ورڈ کسبی استعمال کیا تھا, کمانے سے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے جو یہ کماتے تھے, یہ جو ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا اس اعتبار سے وہ جو کماتے تھے, اب اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نار رکھی ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھنا. یہ لقاءنا کے اعتبار سے جو ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اس کی خواہش رکھتا ہے, اس کو چاہتا ہے, اللہ بھی جو ہے وہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, اللہ بھی جو ہے وہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے جو کہ اس کی لقاء کے محب ہیں اور اس کی خواہش رکھتے ہیں. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو آمنو, ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیے. نیک عمل کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ نیک عمل کی دو شرائط ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. عمل نیک نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس کے اندر یہ دو کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوں. پہلی چیز یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو, خالصتاً جو اصل مقصد اور قصد ہے اور نیت ہے, جو ارادہ ہے, انٹینشن ہے, وہ کیا ہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے, اللہ اس سے راضی ہو جائے. اگر یہ چیز مسنگ ہے تو چاہے جیسا بھی عمل ہو, جتنا بڑا بھی عمل ہو, اول وقت میں نماز ہو, رات کے آخری پہر کی تہجد ہو, پورے دن کا روزہ, پورے مہینے کا روزہ ہو, اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے, مقصد کچھ اور ہے, تو یہ عمل اللہ کے ہاں نیک نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت غیرت والی ذات ہے, اس کو شرک بالکل بھی نہیں پسند ہے. اگر ایک عمل میں انسان اس کو اور کسی اور کو شامل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ترک, تجھے بھی چھوڑ دیا, تیرے عمل کو بھی چھوڑ دیا, کہ جس کو میرے ساتھ شریک کہتا ہے اسی کے پاس جا کے پھر اپنی جزا ڈھونڈو. دوسری شرط کیا ہے؟ ایک اخلاص ہو گئی. دوسری شرط کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اس کو آپ اتباع بھی کہہ سکتے ہیں یا متابعہ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ متابعۃ النبی اس کے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک عمل نیک نہیں ہے. 2 رکعتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں یا 4 رکعتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں؟ اگر فجر کی ہوں گی تو پھر کیا کرنی پڑیں گی؟ پھر 2 کرنی پڑیں. پھر 4 بہتر نہیں ہے, 4 کیا 3 بھی بہتر نہیں ہے, 10 بھی بہتر نہیں ہے, پھر 2 پہ ہی رکنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح سکھایا ہے. جس جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ احرام باندھنا ہے, اس سے پہلے سے بھی تو باندھ سکتے ہیں نا, زیادہ اجر مل جائے گا, لیکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اگر آپ اس کو کم سمجھتے ہیں یا اس کو ناکافی سمجھتے ہیں, تو اس سے بڑی خطرناک بات شاید مشکل ہے کہ آپ کو ملے. تو جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو اسی طرح کرنا ہے, اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, ایک معاملے کو کہہ دیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے, اس سے آگے بڑھنے میں کوئی نیکی کا کام نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. تو یہ 2 چیزیں کہ عمل صالح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس میں یہ 2 شرائط موجود نہ ہو. ایک یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ نہ ہو, دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو. اخلاص اور احسان میں تھوڑا سا فرق ہے. احسان پھر ایک اور بڑا درجہ ہے, ٹھیک ہے. اگر عبادات میں ہم دیکھتے ہیں تو احسان اور بڑا اس کا درجہ ہے. پرفیکشن, سنسیریٹی تو ہے, لیکن وہ پھر عبادات میں پرفیکشن کے لیول پہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اخلاص سنسیریٹی ہے کہ عمل صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو. اب میں 1 رکعت کو 2 رکعت جو بھی پڑھ رہا ہوں, میں جلدی جلدی پڑھ سکتا ہوں, بالکل منیمم پڑھ سکتا ہوں, ہو صرف اللہ کے لیے, ٹھیک ہے. اور میں اسی کو بہت اچھے طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہوں, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو یعنی کانشیس, اللہ بینگ کانشیس آف اللہ, اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں, میرا اوپر کیفیت ہو, وہ پھر احسان کے درجے پہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے جی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اچھا, دوسری بات یہ کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوا, بلکہ عامل الصالحات کی بھی شرط موجود ہے. تو اگر انسان کو اپنی زندگی میں عمل کی مہلت مل جائے, ایک تو کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے وہ ایسے موقع پہ ایمان لایا کہ اس کو عمل کی مہلت ہی نہیں ملی, اس کے لیے عمل کی شرط نہیں ہے. لیکن وہ شخص جس کو زندگی میں عمل کی مہلت مل گئی, ایک نماز بھی اگر اس کے اوپر واجب ہو گئی, فرض ہو گئی, تو اس کو اس کا جواب دینا ہوگا. صرف زبان سے کہہ دینا میں ایمان لا رہا ہوں یا میں ایمان لاتا ہوں, میں بہت اچھا مسلمان ہوں, یہ کافی نہیں ہے. اس ایمان کا ثبوت بھی دینا پڑے گا عمل سے. اور اس میں یہی بات کہ اس ایمان کے عمل کا ثبوت سب سے زیادہ کس نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو جانتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کر رہے تھے کہ آپ کے پیر جو ہے وہ سوج جاتے. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ اتنی عبادات کر رہے ہیں جبکہ آپ کے تو آگے پیچھے کے تمام چیزیں جو ہیں وہ معاف ہے, کوئی ایسی سوال ہے ہی نہیں آپ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جی. تو انسان کوئی یہ پروپوز کرے کہ آپ ایک ولایت کے ایک ایسے درجے تک آپ پہنچ سکتے ہیں کہ پھر آپ پہ کوئی عمل ہی باقی نہیں رہتا, آپ پہ کوئی عبادت ہی نہیں رہتی, کوئی آپ پہ فرض ہی نہیں رہتا, تو یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, کیا ہوگا ان کی جزا؟ یہدیہم ربہم, یہدیہم, انہیں ہدایت دے گا. کون ہدایت دے گا؟ ربہم,
ان کا رب انہیں ہدایت دے گا، ان کا رب بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے. اس میں پھر دو انڈرسٹینڈنگز ہیں یا دو اقوال ہیں اور دونوں انشاءاللہ صحیح ہیں. ایک بات یہ کہ یہ جو نیک عمل کی ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اب یہ ہدایت کون سی والی ہدایت ہوگی؟ دنیا میں کون سی ہدایت ہے؟ اسی راستے پہ چلتے رہیں. ٹھیک ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا تھا، ایک ہے کہ راستہ بتا دیا، پھر اس راستے پہ چلنے کی توفیق بھی ہو گئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لائے نیک عمل کیے اور پھر بھٹک گئے، جیسے آپ جانتے ہیں مرتد کی جو بات ہے. تو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا انعام ہوتا ہے؟ ایک جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل بھی اس کے حساب سے کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اس ایمان اور عمل کو برقرار رکھ پاتے ہیں. تو ایک دنیا میں ہدایت ان کو ملتی ہے. دوسری ہدایت کا کیا معاملہ ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا، جو پل صراط کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ ان کو وہ نور اور وہ روشنی ملے گی جس کے ذریعے ان کے لیے ان کے معاملات آسان ہو جائیں گے. تجری من تحتہم، جرا یجری، تجری بہنے کو کہتے ہیں، جریان جو ہے بہنا، تو بہتی ہیں یا بہیں گی من تحتہم، تحت کہتے ہیں نیچے کو، ان کے نیچے سے بہیں گی یا بہتی ہیں. کیا بہتی ہیں؟ الانہار، اردو میں بھی سنا جاتا ہے نہریں. ٹھیک ہے، بہتی ہیں یا بہیں گی نہریں. کہاں پہ؟ فی جنات نعیم، جنات باغات میں، ایسے باغات جو کہ نعیم ہوں گے، نعیم نعمتوں والے، ذو النعمہ ذو النعم کے بے انتہا نعمتوں والے وہ باغات ہوں گے. جنت کے حوالے سے ایک بات ہے کہ جنت کے جو لفظی ورڈز ہیں نا، اسی سے ریلیٹڈ ایک ورڈ جن بھی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک ورڈ جنین بھی ہے. جن کس کو کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں انسان اور جن وہ مخلوق جو کہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہمیں نہیں دکھتی. پردہ جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی کورڈ ہے، وہ بھی دکھتا نہیں ہے. تو جنات بھی ایسے باغات کو کہتے ہیں کہ وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو آپ کہہ لیں درخت اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اگر اوپر سے دیکھا جائے تو اس کی زمین جو ہے وہ نہیں دکھتی، یعنی اتنے جو ہے وہ ڈینس ہوتے ہیں. ذو النعیم، ہر طرح بے شمار طرح کی نعمتیں ہیں. اور کیسی کیسی نعمتیں ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ اعین، کہ انسان یا نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کس کس طرح کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا نعمتیں جو ہیں وہ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیسی نعمتیں ہیں؟ ایسی نعمتیں بھی ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ایسے کہ کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال بھی آیا ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں دنیا میں ہمیں اس کا کوئی مماثل ملتا ہے، دکھتا ہے. مثال کے طور پہ جنت میں پھل ہوں گے، اب وہ پھل کہیں نہ کہیں ہمارے پاس دنیا میں بھی ہیں، فرق بہت ہے دونوں میں. لیکن کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے اس کا مماثل یا اس کا جو شبیہ ہوتا ہے، اس کی طرح کا ایک سملر جو ہوتا ہے، وہ بیان کرنا پڑتا ہے. اگر ہمیں ایک ایسی نعمت کے بارے میں بیان کیا جائے جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے، کبھی سنی نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی ویلیو اتنی نہیں رہے گی، پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. آپ مثال کے طور پہ آج کسی ایسے شخص کو جس نے آج تک سیل فون نہ دیکھا ہو، اس کو سیل فون کے بارے میں بتانا شروع کریں تو وہ کیا پراپرلی سمجھ پائے گا کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کریں. تو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دی، لیکن اس کے حوالے سے بھی قاعدہ اور قانون کیا بتا دیا کہ ان کو دنیاوی نعمتوں کے پہ قیاس نہیں کرنا کہ یہ ویسی ہوں گی، بلکہ جب کہیں پہ آتا ہے کہ کیا کہ ایک جنت میں انسان جو ہے وہ کوئی نعمت استعمال کرے گا، پھر آگے جائے گا تو اس کو اسی کی طرح کی لگے گی، لیکن جب وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس کو دونوں میں بہت فرق محسوس ہوگا. پھر آن ٹاپ آف دس کہ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جس کو تمہیں سمجھانے کے لیے کچھ شبہ متشابہ چیز دینی پڑی، اس کے علاوہ بھی ایسی نعمتیں ہیں جس کا تمہارے دلوں میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ تیار کس نے کیا؟ تمہارے رب نے تیار کیا، اور وہ تم سے بہتر جانتا ہے. تو وہ نعمتیں ایسی ہی ہیں جس کی خواہش یا طلب تمہیں ہونی چاہیے یا ہو، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جنت میں بھی آپ جانتے ہیں کہ درجات ہیں. سب سے اعلیٰ کون سا ہے؟ فردوس. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کہا؟ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو. دعواہم، دعوا اس میں کون سا ورڈ ہے جی؟ پکار یا ان کی دعا، ان کی پکار وہاں پہ اس جنت میں کیا ہے؟ فیہا، اس میں کیا ہے؟ یعنی ان کی باتیں، ان کی پکار کیا ہے؟ سبحانک اللہم، سبحانہ پاک ہے تو اے اللہ، اللہم یعنی یا اللہ، اے اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی برائی سے. انسان بار بار اپنے آپ کو یاد دلائے کہ اصل میں جو پاکیزہ ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کوئی انسان، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کسی طرح کی کوئی خطا نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، نقص نہ ہو، عیب نہ ہو. وَتَحِيَّتُهُمْ، اور ان کی تحیہ، تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ گریٹنگ. جب کسی سے ملتے ہیں تو جو کلام کہا جاتا ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کو دعا دینا یا ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ فیہا سلام. ایک تو اس سے مراد یہی ہے جیسے ہم دنیا میں بھی السلام علیکم کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سلام کو پھیلاؤ. ٹھیک ہے، اس سلام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو، اور اس سے جو ہے وہ دلوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ مراد ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ وہاں پہ جو بھی ان کا کلام ہوگا جنتیوں کا آپس میں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی لغو بات، کوئی فضول بات، کوئی برے کلمات نہیں ہوں گے، بلکہ سارا کلام جو ہے وہ سلامتی والا کلام ہوگا. وآخر دعواہم،
اور ان کی آخری جو پکار ہوگی جب بھی ان کی کوئی گیدرنگ ہوگی کہیں ملیں گے اس کے بعد جب وہ سیپریٹ ہو رہے ہیں ان کی آخری کیا پکار ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین کہ اے اللہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اسی رب العالمین کے لیے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے ہمیں بھی کیا سکھایا کہ ہم بھی جب کوئی محفل برخاست کریں اس کو ختم کریں تو ہم بھی آخر میں کیا کریں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور انہی کلمات سے جو ہے اپنی محفل کا اختتام کیا کریں تاکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یہ کفارہ ہو جائے گا اس مجلس کا کہ اگر اس مجلس میں کوئی کچھ گناہ ہوئے ہیں کہیں کسی کی کوئی غیبت ہوئی ہے کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے کبھی بے خیالی میں بے دہانی بھی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا کفارہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے حق میں بھی قبول کرے. ہم ٹرانسلیشن میں تو یہاں پہ رکھتے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے کلاس میں بھی یا آن لائن بھی تو وہ ابھی کر لیں باقی اگر جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. فاطمہ صاحبہ آپ کا سوال ایک بار اگر آپ ریپیٹ کر دیں کیا ہم نامحرم کی عیادت کر سکتے ہیں؟ نامحرم کی عیادت زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ شیخ عبید سے اگر کریں وہ آپ کو زیادہ بہتر تفصیل سے بتا دیں گے. لیکن عیادت کس طرح کی مراد ہے اس سے کیا ریلیشن شپ ہے عیادت جو ہے وہ عام طور پہ اس طرح کے معاملات میں مردوں کا مردوں کے اعتبار سے حق ہوتا ہے اور خواتین کا خواتین کے اعتبار سے حق ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں انسان خیال رکھے تو بہتر ہے. اگر جیسے کوئی رشتہ دار ہیں اور آپ کے یہاں کچھ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے تو اگر پردے اور شریعت کے جو دیگر امور ہیں ان کا اعتبار کیا جا رہا ہے ان کا خیال کیا جا رہا ہے تو رشتہ داروں میں انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک شریعت نے جس طرح کی اجازت دی ہے اس طرح کے معاملات ہیں. باقی کا جو سوال ہے ایگزام کو فی الحال چھوڑیں. ایگزام کے حوالے سے میں ساری تفصیل آپ کو کچھ عرصے میں دے دوں گا انشاءاللہ. جی آپ کا جو سوال ہے وہ آپ جلدی کوشش کیجیے گا کہ سوال کو ریلیونٹ اور تھوڑا سا شارٹ رکھیں کیونکہ پھر نماز کا بھی ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ. وقاص السلام علیکم سر. میں نے پوچھنا تھا ریکارڈنگ کے بارے میں کیا ہمارے لیے الگ کیمرہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب زوم کی ریکارڈنگ ملتی ہے تو وہ کٹی ہوتی ہے لیکن اگر الگ سے کیمرہ ویڈیو بنایا جائے تو پھر اس میں کچھ بھی کٹ نہیں ہوگا. جی ہو سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں. جزاک اللہ خیر. ابھی الحمدللہ ہمارے انٹرنیٹ جو ہے وہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے کچھ ایشوز آ رہے تھے الحمدللہ کافی حد تک ریزالو ہو چکے ہیں. آپ کو بھی امید ہے کہ کلاسز جو ہیں وہ اسٹریم جو ہے وہ اسموتھلی ہو رہی ہوں گی. تو ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ زوم کے بعد ریکارڈنگ بھی ایکسس کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ وہ بریک اور کٹ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی جو ہے یہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں پیرالل. آپ کو اگر میں دکھا سکوں یہ دیکھیں اسکرین پہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ایک بیک اپ بھی ریکارڈنگ تیار کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. تو اس میں آپ کا جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کنسرن جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا. جی اس کے علاوہ السلام علیکم سر. آپ نے کہا تھا یہ جو آیت ہے آیات لقوم یتقون کے نشانیاں ہیں ڈرنے والے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے سر یہ جو آیت ہے کہ آیات لقوم یتقون کے نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے. تو سر جب مطلب جیسے یہ جب قرآن آیا تھا تو یہ مطلب کافروں کو جب بھی سنایا جاتا تھا تو وہ تو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے تو پھر یہ کس طرح ان کے لیے نشانیاں ہوئی کیونکہ ایمان لانے کے بعد انسان اللہ سے ڈرتا جیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے قرآن کے حوالے سے کہا ہے ہدن للناس کہ ہے ہدایت انسانوں کے لیے لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کریں گے؟ ہدن للمتقین کہ جو اصل میں متقی ہیں وہی جو ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے. تو یہ آیات نشانیاں خاص کر جو آفاقی نشانیاں ہیں جو یونیورسل سائنس ہیں وہ ہیں سب کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا قاعدہ یہی بتایا ہے کہ اس سے نشانی حاصل وہی کریں گے جو کہیں نہ کہیں اپنی فطرت سے کنیکٹ کر کے اپنے رب کو پہچان کے اس کا جو ہے خوف اپنے اندر اور اس کی محبت جو ہے وہ اپنے ساتھ ان کی ہوگی. جی استاد یہ ایک سوال تھا کہ جو آپ لفظ بہ لفظ جو ترجمہ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا تھا کہ یہ چیز حرام ہے اور جس نے اس کو حرام نہیں کہا لوگ نے اس کو مکروہ کہا ہے اور امام سیوطی سے وہ لوگ کہتے ہیں. اور کیونکہ میں نے تھوڑی کتاب جو نقایا تھی اس میں جو عالم جو تھے اس کی شرح جو کر رہے تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو علماء کہتے ہیں کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ جزاک اللہ خیر آپ کا سوال اللہ تعالیٰ آسان کرے اس معاملے کو. ایک تو یہ کہ میں بالکل لفظ بہ لفظ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا نہ میں کر پا رہا ہوں. بہت سے کلمات ہیں جس کا لفظ و لفظ نہیں بھی ہو پا رہا. اس کے علاوہ جو آپ نے معاملہ کہا اگر ہو سکے تو برائے مہربانی اس کے حوالے سے مجھے ریفرنس بھیج دیجیے گا کیونکہ دیگر مطلب مختلف علماء کا مختلف لینگویجز میں یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ تو اب بہت عام ہے مشہور ہے. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا بھی جو ہے وہ رحمہ اللہ ان کا دارالسلام جو ایک ویل ریناؤنڈ پبلیکیشن ہے ان کے پاس بھی اس کی پبلشنگ ہے وہ بھی ایک مشہور ہے. اس کے علاوہ آپ مختلف جو ہیں وہ انگلش میں بھی اس طرح کے تراجم موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ لیکن اس کے بعد جو ہے اس کا ایک محاورہ جو ہے وہ بھی ترجمہ ساتھ دے دیا جاتا ہے. تو آپ جو بات کریں اگر ہو سکے مجھے اس کی کوئی ڈیٹیل یا ریفرنس انشاءاللہ پرووائڈ کر دیجیے گا. اس کے اعتبار سے میں دیکھ لوں گا اگر واقعتاً کوئی ایسی بات ہوگی تو اس میں خیال کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن ابھی تک کم از کم میرے علم میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی شیخ یہ وقدرہ اور اس نے مقرر کی اس کی منزلیں تو منزلیں چاند کی سورج کی یہ پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا تھا. جی اس میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے قدرہ میں یا آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ضمائر کیا ہوتی ہے پروناؤنس تو اس میں ظاہری طور پہ جو اعتبار ہے وہ چاند کا ہی لگتا ہے. قدرہ مذکر کی بات ہو رہی ہے اور سورج جو ہے وہ عربی زبان میں مؤنث کلمہ ہے تو اس اعتبار سے چاند کی جو مقادیر ہیں
یا منازل ہیں اس کے مقدر کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو یعنی جو مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں سورج کی منازل بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک عام شخص کے لیے سورج کی منازل پہچاننا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ مجھے تو اس کا بتا دیے گا کہ یہ سماوات اور والارض جو ہے یہ ایک جمع کا صیغہ واحد کا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن میں ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ ویسے ارض سے مراد آپ جمع بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ سورۃ طلاق میں والارض جمع کا بھی آیا ہے شاید، اور مثلہن سبع سماوات، ایگزیکٹ ورڈز میرے ذہن میں نہیں آ رہے، معذرت۔ تو لیکن یہ ہے سبع سماوات، ارض چونکہ لوگ اپنے ارد گرد دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اس کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، کہیں ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو، ادروائز میں کوشش کروں گا کہ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ایک بار پھر دیکھ لوں، اور اس اعتبار سے پھر میں آپ کو انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہو میں بتا دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ اجرا میں نہیں کروا رہا، یہ اجرا آگے جا کے آپ لوگ انشاءاللہ کریں گے، اس کے لیے کم از کم کچھ بنیادی عربک کی جو ہے وہ بیس ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ السلام علیکم۔